السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے مزے کے ناول کے ساتھ آ گئی ہوں جس کا نام ہے بادلوں کے پیچھے اور جسے لکھا ہے نایاب جیلانی نے۔ اور یہ بڑے ہی مزے کی کہانی ہے، بہت ہی ڈفرینٹ سی کہانی ہے۔ آپ لوگ مطلب بالکل بھی گیس نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں۔ اینڈنگ تو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اچھا ایسا بھی اینڈ ہو سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ جو اس کے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں نا کہانی کے، وہ بہت ہی چونکا دینے والے ہیں۔ تو ابھی چلیں اور کہانی کو سنیں اور لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی اور ڈفرینٹ اور رومانٹک اور مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے آپ کو زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑے، آپ کے سامنے فوراً سے آ جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو پلیز اپنے فیملی اور فرینڈ سے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ جتنا انجوائے آپ کرتے ہیں ویسے وہ بھی کر سکیں۔ چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باہر چمکتی دھوپ کا راج تھا، گرم لو کے تھپیڑوں نے گویا ہر شے کو جھلسا کر رکھا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر دیکھا، یوں لگ رہا تھا گویا میرا دل سینہ توڑ کر گرم اور جھلسا دینے والی زمین سے لپٹ لپٹ کر بین کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ماما مجھے بہت سمجھاتی بجھاتی رہی تھی، زندگی کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، مگر میں انہیں بھلا کیا بتاتی؟ میرا دل تو آتش کدہ بنا ہوا تھا۔ میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بنا دی گئی تھی۔ میرے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا خودکشی کے برابر تھا۔ آج 8واں دن تھا اور مجھے لگتا تھا گویا میں صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ میرا انگ انگ تھکن زدہ تھا، آنکھیں گویا رو رو کر تھک چکی تھیں۔ میں بھلا کس کا گریبان پکڑتی، کس سے مجرم ٹھہراتی؟ میری بات پر بھلا کس نے ایمان لانا تھا؟ میں ماما کو کچھ بتا ہی تو نہیں پائی تھی۔ بھلا بتاتی بھی تو کیا؟ یہ میرا اپنا ہی تو فیصلہ تھا۔ ماما نے مجھے کس قدر سمجھایا تھا، مگر میں اپنی سادگی میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ مجھے چہرے پڑھنے کا دعویٰ تو کبھی نہیں رہا تھا، مگر میں حیران تھی کہ بعض لوگ کس طرح صورت بدل بدل کر سامنے آتے ہیں۔ ہر دفعہ ان کا نیا چہرہ نظر آتا ہے، ایسا چہرہ جو کسی بھی سادہ دل رکھنے والے کو دھوکے میں مبتلا کر سکتا تھا۔ میری سادگی میرے لیے ہمیشہ نقصان کا باعث بنی تھی، مگر اس دفعہ تو میرے دل کا نقصان ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا کسی نے میرا دل نوچ کر کسی پتھر کے نیچے رکھ کر کچل دیا ہے۔ مجھے اس سے بے تحاشا محبت جو ہو گئی تھی، اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کبھی اس طرح کسی اور کی جھوٹی داستان سن کر بدگمان ہو جائے گا۔ اس کی بدگمانی کے گھاؤ نے میرے دل میں نیزے اتار دیے تھے، مگر میرے ساتھ بھلا ہوا کیا تھا؟ ان دنوں میرے ستارے گردش میں تھے۔ نہ جانے کس منحوس گھڑی میں 2 ماہ سے ڈیڈ پڑا فون خود بخود ٹھیک ہو گیا تھا اور ماما تک یہ منحوس خبر بغیر کسی دشواری کے پہنچ چکی تھی۔ صدا کی کمینی، فساد اور بلا کی کم ظرف غانیہ کے ہلکے پیٹ میں میرے یعنی ساحیہ مراد کے متعلق خبر بھلا کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ ماما کو فون کھڑکا کر میری شاندار کامیابی کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ خالہ، ساحی میٹرک میں ہیٹرک مار چکی ہے۔ اس مرتبہ بھی سابقہ ریکارڈ قائم رکھا ہے محترمہ، خیر سے صرف 3 مضمون کلیئر کر سکی ہیں، باقی سب میں گول انڈا۔ لگتا ہے پرچوں میں نہاری، جلیبی اور گلاب جامن کی ترکیب لکھ کر آئی تھی۔ فون تو بند ہو چکا تھا اور ماما جوتے سے میری دھنائی کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ غم و غصے سے ان کا سرخ و سفید چہرہ تمتما رہا تھا، سبز آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ یونیورسٹی کی پوزیشن ہولڈر میری پیاری ماما کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ بے شرم، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، 19 سال کی ہو چکی ہو، ابھی تک میٹرک میں اٹکی ہو، تمہارے ساتھ کی گریجویشن اور ماسٹرز کر کے 2 بچے بھی کھلا رہی ہیں۔ آپ کی سستی کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہوں، ورنہ اس وقت آپ بھی نانو بن چکی ہوتی۔ میں نے افسوس کے عالم میں ماما کو گزرتے وقت کا احساس دلانا چاہا تھا۔ ماما بلبلا کر دوسرا جوتا اتارنے لگی۔ سوری ماما، میں فوراً صوفے کی اوٹ میں کشن اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماما میری بے حیائی کے اس عظیم مظاہرے کو ملاحظہ کرنے کے بعد نہ جانے کس سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ میری نظریں ماما کے خالی پیروں پر تھیں، سو میں اطمینان سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ عام حالات میں وہ جوتے کے ساتھ پھینٹی لگانا مینرز کے خلاف سمجھتی تھی۔ عام حالات میں تو محض مجھے گھوریوں سے ہی نواز دیا جاتا تھا، اور ماما کے گھوریوں کا اثر ہی اس قدر ہوتا تھا کہ میں فوراً ہی حواس باختہ ہو جاتی۔ اگرچہ ماما کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ میری جوتے کے ساتھ دھنائی کریں، مگر خیر سے معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ بھی کہاں تک ضبط کرتی۔ میٹرک میں مجھے تیسرا سال لگ چکا تھا، میری کلاس فیلوز اور کزنز وغیرہ مجھ سے کہیں آگے نکل چکی تھی، مگر میں اپنے کن ذہن کو بھلا کہاں سے پالش کراتی
اور پھر سائنسدانوں کی بکواس میرے دماغ میں سماتی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے ہی ٹیوٹر میری نالائقی سے گھبرا کر دوسرے ہی دن بھاگ گئے تھے۔ مجھ جیسی کن ذہن نالائق کوڑ مغز کے ساتھ بھلا دماغ کھپانے کی ضرورت ہی کیا تھی، جسے طبیات کے تعارف کی الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ باقی مضامین میں بھی میری دلچسپی ایویں سی تھی۔ ریاضی کو دیکھ کر تو مجھ پر زلزلہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابھی پچھلے ہی دنوں، یہی کوئی 4-5 ماہ پہلے، فزکس کی تیاری کرواتے ہوئے میری جان سے پیاری غانیہ نے اچانک میری ذہانت کو جانچنے اور جو کچھ پڑھایا تھا اس کا ٹیسٹ لینے کی غرض سے پوچھا، ساہی 10 منٹ کے اندر اندر جواب دیتی جانا، آج تمہیں پڑھا کر میں نے اسود کی طرف جانا ہے۔ وہ میرے لیے کافکا اور چیخوف کی کتابیں لے کر آیا ہے اور میں وہ کتابیں پڑھنے کے لیے سخت بے چین ہو رہی ہوں۔ غانی کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ ان فضول کتابوں کے نام لے کر گویا پوری کچوری اور خطائی کا ذائقہ اس کے منہ میں گھل گیا تھا۔ میرے منہ کے زاویہ اسود کا نام سن کر ہی بننے بگڑنے لگے تھے۔ منہ میں گویا کڑوے بادام آ کر، حالانکہ یہ چاکلیٹی ہیرو جیسا کزن فرینڈز کے درمیان گردن اکڑانے اور دوستوں کے درمیان ویلیو بنانے کا سبب تھا۔ چھوڑو بھی غانی، جس رائٹر کا نام ہی اتنا خوفزدہ کر دینے والا ہو، اس کی تصنیف کتنی بکواس ہوگی۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ چیخوف، یعنی نرا خوف ہی خوف۔ اور یہ فزانس کافکا، ایسے لگتا ہے جیسے پرونز اور کانٹے یعنی فورک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہائے غانی، مجھے 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 تو بھوک بھی لگ گئی ہے۔ میں نے پیٹ پکڑ کر دہائی دی تو غانی نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میرے سر پر دے ماری۔ بھوسا بھرا ہوا ہے یہاں۔ کتاب کے وزن سے میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ اوپر سے غانیہ کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ تمہیں ٹھیک ہی باورچن دھوبن اور درجن کا خطاب دیا گیا ہے۔ تمہارا دماغ پڑھنے کی طرف نہیں مائل ہونے والا، پکانے اور کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ کھا کھا کر ایک دن غبارے کی طرح پھٹ جاؤ گی، موٹی۔ غانی میری اچھی صحت پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آتی تھی، اور کھانا پکانے کے تانے دینا تو ماما اور ان کی پیاری بھانجی غانی کا دیر ہی نہ مشغلہ تھا۔ میں نے تو اکثر ہی ماؤں کو آہیں بھرتے دیکھا ہے کہ ان کی بیٹیاں کچن کے نام سے ہی دور بھاگتی ہیں۔ سینے پر رونے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج سے الرجک ہوتی ہیں، جبکہ مجھ میں سگھڑ خواتین والے سارے جراثیم پائے جاتے تھے۔ مگر میرے ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کر ماما تنتنا اٹھتی تھی۔ کبھی اسی شوق اور جذبے سے کتاب بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ تانا تو ماما کی نو کے زباں پر ہر وقت مچلتا رہتا تھا۔ نہ جانے ماما بھی کیسی ماں تھی، یعنی جو ایکسٹرا میڈ کی خدمت سر انجام دیتی تھی، ان کی ماما کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ سایہ مراد، آپ سے پوچھ رہی ہوں، علم موسیقی اور آواز پر سائنسی دریافتیں کرنے والے سائنسداں کا نام بتاؤ جو کہ 3 صدی ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے سوچوں میں الجھا دیکھ کر غانی نے کافی ناراضی کے عالم میں اپنا سوال دہرایا۔ 3 صدی ہجری میں کون پیدا ہوا تھا؟ میں نے یادداشت کے سارے خانے کھنگالنے شروع کر دیے۔ کون سی ایسی کھانے والی چیز کے نام سے ملتا جلتا نام تھا علم موسیقی کو دریافت کرنے والے سائنسدان کا؟ میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سخت ٹینشن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ساہی، غانی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور میرے منہ سے اچانک نغمہ برآمد ہوا، شکر کندی یعنی الکندی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، ایک سوال کے جواب میں 15 منٹ برباد کر دیے ہیں۔ پیپر میں نہ جانے تم کیا کرو گی؟ غانی درست جواب سن کر بھی منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ سوری غانی، میں نے بھی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنے میں دیر نہیں کی تھی۔ آخری جواب بتاؤ، پھر جان چھوٹ جائے گی تمہاری، ویسے بھی کوہر لگنے والا ہے۔ غانی میری دلی کیفیات سے واقف تھی، تبھی تو میرے فیورٹ ڈرامے کا ذکر کیا تھا۔ پوچھو، میں نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ حالت سکون سے چلنے والی کار کی ابتدائی ویلوسٹی کتنی ہوتی ہے؟ یہ ویلوسٹی 0 ہوتی ہے۔ میں نے بھی نظر بچا کر کتاب میں سے اچانک دیکھا اور جھٹ سے جواب بھی دے دیا۔ غانی کون سا میری طرف متوجہ تھی، اپنا ہینڈ بیگ کھولے ببل کا پیکٹ نکال رہی تھی۔ سو میرا بھی کام چل گیا اور آج انہی چھوٹی موٹی چوریوں کا خمیازہ فیل ہونے کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ ماما نے کافی سوچ بچار کر کے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر بولی، سایہ، کتابیں سمیٹ کر نیچے آ جاؤ، میں تمہاری پیکنگ کرنے لگی ہوں۔ مگر ماما کیوں؟ میں حیران پریشان ہی تو رہ گئی تھی۔ تم نبیلہ کے پاس جا رہی ہو، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھپھو کے پاس؟ مگر کیوں؟ اپنی ہٹلر ٹائپ پھپھو کے پاس جانے کے متعلق سوچ کر ہی میں لرز اٹھی تھی۔ اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ماما پلیز، میں مناتی رہ گئی تھی۔ ڈیڈی، ماما مجھے اسلام آباد بھجوانے لگی ہیں۔ ڈائننگ روم میں گھستے ہی میں نے دہائی دینا شروع کر دی۔ تائی امی یعنی بڑی ماما اور ڈیڈی یعنی تایا ابو آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر آئے تھے۔
दोनों अम्माद भाई के बेटे को देखने कराची गए हुए थे। अम्माद भाई डैडी के इकलौते बेटे थे और मैं अपने पापा और मामा की इकलौती बेटी। बस यही हमारा मुख्तसर सा खानदान था। अम्माद भाई मुझसे 15 साल बड़े थे। उनकी शादी को 9 साल होने वाले थे और उनके हाथ तीसरे बेटे की विलादत हुई थी। इसी वजह से 2 माह बाद बड़ी मामा और उनकी वापसी आज ही हुई थी और मेरे फेल हो जाने वाले कारनामे के मुतालिक भी उन्हें पता चल चुका था। सायरा, हमारी बेटी को इतना दूर मत भिजवाओ। भला इस चहकती मैना के बगैर हम रह पाएंगे? डैडी फौरन जज्बाती हो गए थे। भाईजान, इस नालायक को नबीला ही सुधार सकती है। शायद मैट्रिक में ये पास हो ही जाए। मामा भी जज्बाती हो गई थी और मुझे भी कर दिया था। मुझे आज पढ़ने देती तो ये दिन देखना न पड़ता। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, दिमाग को भी कभी जहमत दे लिया करो। मामा को मेरा बीच में बोलना कत्तन नहीं भाया था। सायरा, साही ठीक कह रही है, बच्चे का शौक और दिलचस्पी भी कोई चीज होती है। हमेशा की तरह पापा और डैडी मेरी ये हिमायत में बोले थे। आपकी इन बातों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। मामा का मूड ऑफ हो चुका था। मैंने बम्बई बिरयानी और टिक्का बोटी से खूब इंसाफ किया और दुआ पढ़कर अपने कमरे में चली आई। सुबह हर सूरत मुझे इस्लामाबाद जाना था और आज की रात में जी भर कर सोना चाहती थी। बदकिस्मती से मैं मामा और पापा की इकलौती औलाद थी। अगर उनके और भी 3-4 बच्चे होते तो शायद मामा की तवज्जो बढ़ जाती, मगर हमारे खानदान में बच्चों का फुकदान था, बल्कि कहत कहना मुनासिब होगा। अल्लाह बख्शे दादी मरहूमा जब जिंदा थी तो मामा और बड़ी मामा की हर वक्त शामत आई रहती थी। उन्हें उस बात का बहुत कलक था कि उनकी औलाद की बहुत कम औलाद है। बड़ी मामा एक बेटे की माँ थी, इसीलिए उनकी कुछ बचत हो जाती थी। अलबत्ता मेरी मामा पर तो दादी का अक्सर और बेशतर अजाब नाजिल होता रहता था। सायरा ने इस शेरनी को पैदा करके गोया केटू का पहाड़ सर कर लिया है। दादी भी मेरी अच्छी सेहत से खासा जलती थी। यही हाल नबीला पुप्पो का था। दिमाग को जहमत जो नहीं देती, इसीलिए गोश्त का पहाड़ बनती जा रही है। उन्होंने मेरे भरे भरे सडोल सरापे को गोश्त के पहाड़ से तशबीह देकर मेरे नाजुक जज्बात को बुरी तरह से मजरू कर दिया था। अपनी तो सिर्फ 2 ही मनहनी सी ताड़ की तरह लंबी सूखी बांस जैसी 2 बेटियां थीं और डिग्रियां मेरे हिस्से की भी इकट्ठी कर रखी थीं। इस तरह के रवैयों की मैं बचपन से ही आती थी। मेरी सेहत और तालीम, ये 2 ऐसे मसले थे जो मेरे खानदान वालों के लिए मसला फ़लस्तीन बन चुके थे। ना तो मैं ममा, दादी और पुप्पो की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी सेहत डाइटिंग के शौक में तबाह कर सकती थी और ना ही मैट्रिक में मुझसे पास हुआ जा रहा था। ये दोनों काम यूं लगता था जैसे मेरे इख्तियार से बाहर है। खाना पीना छोड़कर मैं कैसे टीबी की मरीजा बन सकती थी? सूखी सड़ी हड्डियों की ढांचा सी साया मुराद भला कैसी लगती? ये सोच ही मुझ पर कपकपी तारी कर देती थी। सो मैं डटकर तीनों वक्त का खाना खाती थी, मामा की घूरियों की परवाह किए बगैर। और रहा पढ़ाई का मसला, तो शायद किसी न किसी तरह मेरा मैट्रिक में A+ आ जाता अगर मामा मुझे आर्ट्स पढ़ने देती। शायद उस वक्त मैं उर्दू अदब या फाइन आर्ट में अपना नाम बना चुकी होती। मगर हाय मेरी किस्मत, मुझे तो अभी तक बरकी करंट और मकनातीसियत के दरमियान ताल्लुक को मालूम करने वाले का नहीं पता था कि वो फ्लेमिंग है या न्यूटन है, फेराडले है या फिर ऑरिस्टड। अपनी ताज़ा तरीन बेइज्जती पर मैं जी भर के तिलमिला रही थी। इस तिलमिलाहट ने तो जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना था और अब जो नबीला पुप्पो के पास भेजकर मुझ बेचारी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मगर भला हो मेरे प्यारे डैडी का, उन्होंने सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर एक जज्बाती तकरीर करके मामा के इरादों को डामाडोल कर दिया था। तभी तो मम्मा ने शम्मो को मेरी पैकिंग खोलने का ऑर्डर देकर मुझे हद से ज्यादा मसरूर और शाद कर दिया था। डैडी की बेपाया मोहब्बत पर पहले भी मुझे शक नहीं था, मगर अब तो इस मोहब्बत पर गोया मोहर लग चुकी थी। और उधर डैडी मेरे कान में कह रहे थे, इन दोनों खवातीन के हाथ से बने बदमजा खाने खाकर हमने भला मरना था क्या? मुझे अपनी बेटी के हाथ से बनी कॉफी पिए बगैर नींद भला कैसे आ सकती थी? मगर डैडी, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं रो देने को थी। अरे चूल्हे में झोंको फिजिक्स को, कोई जरूरत नहीं नन्ही सी जान को गम लगाने की। अगले साल आराम से पेपर दे देना। पापा ने लापरवाही से मेरे शाने थपथपाए। ऐसे ही तो मैं अपने पापा और डैडी की गीत नहीं गाती थी। उन्होंने कभी मुझे मायूस होने ही नहीं दिया था। उनकी ऐसी ही मोहब्बत की वजह से मैं अभी तक मैट्रिक में अटकी हुई थी। दरअसल रिजल्ट आने के बाद मामा मार कुटाई का पीरियड लेती थी और फिर मैं 3-4 घंटे सो की कैफियत में गुजार देती थी। फिर मेरी सूजी सूजी आंखें देखकर डैडी और पापा जी जान से मेरी हिम्मत बंधाते थे। उनसे मेरी ऐश्वर्या राय जैसी मोटी मोटी आंखों में आंसू जो नहीं देखे जाते थे। साही, टेंशन नहीं लेना बेटे,
گرتے ہیں شہسوار ہی میدان میں، تم ایک دفعہ پھر کوشش کرو، محنت کرو۔ یہ ڈیڈی کے الفاظ ہوا کرتے تھے اور ماما سیخ پا ہو جاتی۔ بھائی جان، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں ٹینشن لی نہیں دی جاتی ہے۔ اگر یہ ٹینشن لیتی تو اس کا طول و عرض اتنا پھیلا ہوا نہ ہوتا۔ اسود بھائی بھی میری صحت کے دشمنوں میں سے تھے۔ خود بڑے سمارٹ ہیں، میں نے ناک چڑھائی۔ بک بک سن لو بس، ماما غصے سے بولی۔ جاؤ اسود کے لیے چائے بنا لاؤ۔ کام کے وقت سایہ یاد آ جاتی ہے۔ میں کہنے سے باز نہیں آئی۔ فری سے کہیں چائے بنا لائے، میں نے شان بے نیازی سے کہا۔ مجھے جو شاندہ نہیں پینا، اسود بھائی نے ناگواری سے کہا۔ ساہی کے علاوہ کوئی اچھی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ میری تعریف کر رہے تھے جسے میں سراسر خوشامد سمجھ رہی تھی۔ مسکا مت لگائیں۔ یہ مسکا کیا ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ ایک بات تو سچ ہے، میری بہن سے اچھی کوئی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ بہن؟ صدمے کی شدت سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ نہ جانے ہر خوبصورت اور قابل لڑکے کو میں بہن ہی کیوں لگتی تھی؟ اگر شادی ہو جاتی تو کم از کم پڑھنا تو نہ پڑتا، اور میں واحد ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے بھرے پورے کھانے پینے کے شوقین سسرال کی دعائیں مانگتی تھی، جنہیں کھانے ٹھسا کر میں اپنا گرویدہ بنا لیتی، اور کم از کم وہ مجھ سے میری ڈگریوں کے بارے میں نہ پوچھتے۔ ماما کے نزدیک میں ساری دنیا کی لڑکیوں سے زیادہ نالائق، جاہل اور کن ذہن تھی، مگر دل ہی دل میں وہ میرے سگراپے کے قائل ضرور تھیں۔ میں ہر فن میں طاق تھی اور میرے سگراپے کا سارا کریڈٹ بڑی ماما کو جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے کوکنگ سے لے کر سلائی کڑھائی تک ہر فن میں طاق کر دیا تھا، مگر ماما کے نزدیک میری ان خوبیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ ویلے لوگوں کے سیاپے کہہ کر میری ان خوبیوں کو مٹی میں رول دیتی تھی۔ ساہی، ایک تو تم نہ جانے کس مراقبے میں چلی جاتی ہو، ماما نے خفقی سے کہا۔ اب اٹھ بھی چکو۔ جا رہی ہوں، میں دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ میں بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ فش کری بنا رہی تھی۔ مچھلی کو بیسن لگا کر پہلے سے رکھ دیا تھا، پیاز بھی گولڈن کر لی تھی، فش بھی فرائی ہو چکی تھی، بس آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ ساتھ ساتھ اٹالین سلاد کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ یہ مینیو ڈیڈی کی پسند کے مطابق صبح ہی میں نے ترتیب دیا تھا۔ کوفتہ بریانی دم پر تھی۔ اسی پل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں وقتاً فوقتاً سلیب پر رکھے نوٹس پر بھی نگاہ ڈال رہی تھی۔ اف، اب فون سننے لاؤنج میں جاؤں، میں نے بھنا کر سوچا۔ فون بیچارہ بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ تبھی ماما اور بڑی ماما سٹنگ روم سے برآمد ہوئی۔ نہ جانے کون سی میٹنگ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ کس کا فون تھا ساہی؟ ابن حیثم کا ہوگا۔ میں نے رٹا لگاتے ہوئے سلاد کے لیے خربوزہ کاٹنا شروع کر دیا۔ ہیں؟ وہ کون ہے؟ بڑی ماما بے حد حیران ہوئی۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی۔ بڑی ماما ابن حیثم کے متعلق تفصیل پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے بڑی ماما کی افسردہ سی آواز سنائی دی۔ کچھ دن بعد آئیں گے، کسی گھریلو پرابلم کی وجہ سے ان کا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے، اس کے نصیب ہی ٹھنڈے ہیں۔ ماما کی متفکر اور شدید پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر ان دونوں خواتین کے متفکر چہروں کی طرف دیکھا۔ کس کے نصیب ٹھنڈے ہیں؟ یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ماما کا اشارہ یقیناً میری ذات گرامی کی طرف تھا۔ شاید کچھ مہمانوں کو آنا تھا اور اب ان کا پروگرام بدل گیا تھا۔ یقیناً انہیں بھی میرے موٹاپے کی بھنک پڑ چکی ہوگی۔ ایسا ایک دو مرتبہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میری ذات کے ساتھ بے شمار مسائل کا انبار بھی جڑا ہوا تھا۔ ایک تو میری نالائقی، دوسرا میرا پھیلا ہوا وجود، تیسری یہ گز بھر لمبی زبان جو نئے نئے مہمانوں کو دیکھ کر منہ کے اندر رکتی ہی نہیں تھی، کمبخت تیز گام کی طرح چلتی جاتی تھی۔ پچھلے دنوں کچھ خواتین آئی تھیں، میرے گورے چٹے خوب بھرے پورے سراپے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ بعد میں کہلا بھیجا، انہیں آٹے کی بوری نہیں چاہیے۔ بس مجھے بھی غصہ آ گیا۔ بڑی ماما کی پرسنل ڈائری میں سے ان خواتین کا فون نمبر چرا کر وہ لتے لیے کہ یاد ہی کرتی رہیں گی تمام عمر اس شاندار بے عزتی کو۔ سایہ مراد کو آٹے کی بوری کہنے کا خمیازہ بھگتنا تو تھا ہی۔ میں نے بھی ان کے گنجے بیٹے کی شان میں ایسے ایسے القابات کہے تھے کہ بیچاری تمام عمر جلتی بھنتی رہیں گی۔ یہ دوسری منحوس ترین ٹیلی فون کال تھی جو میری زندگی میں بھونچال لانے کا باعث بنی۔ یہ پریشانی نے مجھے بھی سچ مچ پریشان کر دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ماما کو ان دنوں مجھے پڑھائی کی افادیت پر لمبے لمبے لیکچر دینے کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب آج کی کتابیں میری رائٹنگ ٹیبل پر سج گئیں۔ ماما نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ ان دونوں کے سر سے مجھے ڈھیر سارا پڑھانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ اب وہ مجھے سلم اینڈ سمارٹ دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے سلمنگ سینٹر کی میڈم سے بات بھی کر لی تھی۔
इधर मेरे किचन में घुसने पर शदीद पाबंदी लग चुकी थी। मैं अपने पसंदीदा सब्जेक्ट देखकर इस कदर खुश नहीं हुई थी जिस कदर किचन में घुसने पर पाबंदी ने मुझे अधमुआ किया था। ममा मुझे सुबह सुबह पालक का बदमजा पानी पिलाकर दलिए की एक छोटी सी प्याली पकड़ा देती थी। 3 दिन इस नाइंसाफी और जुल्म के बाद मैंने अपने सरखेज दिमाग से कुछ नई तरकीबें निकाल ली थी। कभी डैडी और कभी पापा से 200-300 रुपए लेना मेरा मामूल बन गया था, क्योंकि ममा और बड़ी ममा ने मुझे दुबला करने के लिए जो अहद कर रखा था, उस अहद को मद्देनजर रखकर मेरी पॉकेट मनी भी बंद हो चुकी थी। अब ममा मुझे पढ़ाई पर नहीं कि डाइटिंग पर बड़े बड़े और लंबे लेक्चर देती थी। उन दिनों ममा की सबसे बड़ी टेंशन मेरा बढ़ता हुआ वजन था। जिस दिन मेरा मैट्रिक का शानदार रिजल्ट आया, ये उसी दिन की बात है। ये दिन मेरे लिए खुशगवार नहीं था। हालांकि मामा और बड़ी मामा मेरे फूले फूले गुलाबी चेहरे पर न जाने कितने ही बोसे दे चुकी थी। मामा मेरे अच्छे रिजल्ट पर पूरे नहीं समा रही थी और डैडी फखरिया कह रहे थे। मैं ना कहता था सायरा, साही को आज पढ़ने दो, बच्चे की दिलचस्पी और शौक को अव्वलियत देना चाहिए। मामा आज डैडी से मुत्तफिक हो चुकी थी। उन्होंने किसी भी किस्म की बहस नहीं की थी। रात को खाला ने मामा को फोन करके बताया, आपा, बड़ी आपा ने असवद के लिए गानिया को मांगा है। इस खबर ने मामा के चेहरे के सारे रंग उड़ा दिए थे। शायद वो भी असवद भाई को बतौर दामाद पसंद कर चुकी थी। ताहम भांजी की खुशी पर उन्होंने कम ज़र्फी का मुजाहिरा नहीं किया था। पहले छोटी खाला को और फिर बड़ी खाला को मुबारकबाद दी। इधर मेरे अरमानों पर भी औस पड़ चुकी थी। गानी और असवद भाई से अच्छे अच्छे गिफ्ट वसूल करके मैंने भी ऊपरे दिल से उन्हें मुबारकबाद दी। अगर असवद भाई के साथ बात बन जाती तो मैंने एफए के बजाय शादी करना थी, मगर हाय मेरे नसीब, जो बकौल मामा के बिल्कुल बर्फ या आइसक्रीम की तरह ठंडे थे। खानदान के सारे ही लड़के एक एक करके खूंटे से बन चुके थे। हिना और सबा जैसी नालायक लड़कियां भी 2-2 बच्चों की माएँ बन चुकी थीं। मेरा दिल जल जल कर खाक हो रहा था और इधर असवद भाई और गानी की शादी के हंगामे जाग उठे। मामा भी हंसी खुशी कभी जहेज तो कभी बरी की शॉपिंग करवाने चली जाती थी। किचन इन दिनों मेरे सेहतमंद कंधों पर था, सो मैं जी भरकर चटपटे खानों से लुत्फानंदोज होती रही। डैडी और पापा भी खूब मजे कर रहे थे। उन दिनों दोनों को परहेज भूल चुकी थी। मैं भी फरमाइशी लिस्ट को देखते हुए मेन्यू तरतीब देती थी। बड़ी मामा तो अरसा हुआ किचन को खैर बात कह चुकी थी। हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज ने उन्हें खासा आजिज कर दिया था और मामा को भी मैं अब कम कम ही किचन की तरफ जाने देती थी। मगर जब से मामा को मेरे फैलते वजूद को देखकर शौक लगा था और मेरा अब तक रिश्ता ना होने की ये बहुत बड़ी वजह मालूम हुई थी, तब से किचन में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर खैर अब तो आज़ादी ही आज़ादी थी और मैं इस आज़ादी से खूब फायदा उठा रही थी। शादी के हंगामे जूं ही सर्द पड़े, मामा ने मेरा दोबारा वजन करवाया और फिर कुछ मत पूछिए, मैं अपना 15 किलो वजन बढ़ा चुकी थी। मामा ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मैंने इंटर में एडमिशन क्या लिया, मसरूफ से मसरूफ तर होती चली गई थी। पढ़ाई और खाने के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं था। बड़ी मामा कमरे में दाखिल हूँ। सायरा, बानो की रूही का रिश्ता भी तय हो गया। ये खबर खासी रूह फरसा थी। अच्छा, मामा सदमे के मारे बोल ही ना सकी। अच्छी खासी मोटी और सांवली सी थी, मगर पोजीशन होल्डर थी। उम्र कुछ ज्यादा हो गई थी, इसीलिए बेचारी बानो बहुत परेशान थी। मामा ने मेरी तरफ देखकर ठंडी आह भरी। चलो, बानो की परेशानी तो दूर हुई, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बड़ी मामा ने सबके दिल से दुआ की थी। नजरें हुनूज मुझ पर थी, गोया खुसूसन मेरे लिए ही दुआ की गई है। रूही बाजी की शादी में कौन जाएगा? मुझे अपने कपड़ों की फिक्र हो गई थी, सो बेताबी से पूछने लगी, तुम तो हरगिज नहीं जाओगी। मामा का अंदाज फैसला कुन था। क्यों? अब तक मैं मैट्रिक भी कर चुकी हूँ, मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा। बड़ा तीर मार लिया है 3 साल में मैट्रिक करके। मामा तो सासों की तरह तंज मारने में माहिर थी। कर तो लिया है ना, अगर इस दफा भी फेल हो जाती तो अच्छा था। मैं कलस कर बोली, बेवकूफ, अहमक, जरा अकल नहीं। अगले घर जाकर न जाने कौन कौन से गुल खिलाएगी। मुझे गुल को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपको अच्छी तरह खबर है कि मैं गुल से किस कदर चिढ़ती हूँ। गुल हमारी पड़ोसन थी, पापा के दोस्त की बेटी। उन दिनों छुट्टियां गुजारने कनाडा गई हुई थी। मैं उस वक्त टेरेस पर बैठकर केलों के साथ मामूली सा इंसाफ कर रही थी। सिर्फ 6 केले ही खाए थे जब मेरी पड़ोसन की टेरेस की रेलिंग पर झुके एक स्याह चमकती आंखों वाले खूबरू लड़के ने मुझे 7वां केला उठाते देखकर गोया गिनती मुकम्मल कर दी थी। अब मजीद एक भी केला मत खाना, वरना तुम्हारा ना सही
میرا اپنا معدہ تمہیں کیلے کھاتے ہوئے دیکھ کر پھٹ جائے گا۔ مائی گاڈ، پیٹ ہے کہ کنواں؟ ابھی 2 سرخ سرخ سیب بھی پلیٹ میں ڈھک کر رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے معدے میں ڈالو گی؟ وہ مسلسل بولتا ہوا بڑی بے تکلفی کے ساتھ ہمارے ٹیرس پر کود گیا۔ یہ کیلے سیب تو مجھے ہضم ہو سکتے تھے، مگر ان محترم کی بے تکلفی ہرگز نہیں۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے ازلی پرجلال موڈ میں دھاڑنے کی کوشش کی تھی، مگر گلے میں کافی تکلیف دہ خراشیں پڑ گئیں۔ میں دلوں کا کیف ہوں، مقابل نے خاصا جھوم کر بتایا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنا نام بتاؤ۔ مجھے ایک دفعہ پھر تلخ لہجہ بنانا پڑا۔ بتایا تو ہے، کیف ہوں، سرور ہوں، نشہ ہوں، خمار ہوں، مستی ہوں۔ وہ پھر سے دلال بھرے انداز میں بولا۔ یہ سارے نام تمہارے ہیں؟ احمق، مجھے صرف ایک نام بتاؤ، میں نے جھاڑ کر کہا۔ دراصل میرا ارادہ یہ تھا کہ ریلنگ پھلانگ کر ذرا رخسانہ آنٹی سے شکایت لگا کر آتی ہوں کہ گھر میں کس بد تہذیب کو مہمان رکھا ہوا ہے جو بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں گھس کر بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ رخسانہ آنٹی تمہارے رشتے میں کیا لگتی ہیں؟ میں نے آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ ڈیڈی کی بہن، یعنی تمہاری پھپھو، یہی سمجھ لیں۔ اب وہ ریلنگ کے اوپر جھک کر ہمارے لان کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ پھول پودے کس نے لگائے؟ ساحیہ نے۔ میں نے سوچا کیوں نہ تعریفی بٹوری جائے۔ یہ کون خاتون ہے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ میں اور کون؟ اوہ، تو آپ کا نام ساحیہ ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کا نام تو کوئی بھاری بھرکم قسم کا ہونا چاہیے تھا، دردانہ، سکوت آرا یا حزیرہ بیگم۔ کیا مطلب؟ میں چیخ اٹھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی میری صحت پر چوٹ کرے تو میں زخمی شیرنی بن جاتی تھی۔ کچھ میں فطرتاً جھگڑالو تھی، دراصل اس کے پیچھے بھی بے شمار وجوہات ہیں۔ میرے گھر والوں کی بے شمار زیادتیاں اور ظلم جو عمر کے مختلف ادوار میں مجھ پر ٹوٹتے رہے تھے، شروع سے ہی مجھے ہر بات پر ڈیگریڈ کرنا۔ میں جو عماد بھائی کے اتنے سالوں بعد اس ظالم گھرانے میں پیدا ہوئی تو ان لوگوں کو میری قدر کرنا چاہیے تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ شکرانے پڑھتے، نیازیں بانٹتے، مگر ہوا کچھ یوں۔ ماما مجھ جیسی جناتی بچی کو پیدا کر کے بیمار پڑ گئی تھی۔ سارے گھر والے معصوم سی گول کوتنی بچی کو بھول بھال کر ماما کے غم میں ادموئے ہونے لگے۔ پاپا نے تو اس وقت جذبات میں آ کر یہ تک کہہ دیا تھا، اس سے بہتر تھا میں بے اولاد ہی رہتا۔ یہ اس نازک گھڑی کی جذباتی کسی کیفیت تھی۔ بعد میں پاپا نے مجھے اپنی آنکھوں کا ستارہ اور ہتھیلی کا چھالا بنانا چاہا تو میری ہٹلر ماما درمیان میں کود پڑی۔ مراد، کیا ساحی کو بگاڑ دیں گے؟ ایک ہی ہماری بیٹی ہے، اس کی تربیت میں چوک نہیں ہونی چاہیے۔ ماما نے 2 سال کی عمر میں تربیت کرنے کے چکر میں مجھے جو خون خوار نظروں سے گھورنا شروع کیا تو اب تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میں بچپن سے ہی ماما کے ظلم و جبر کا نشانہ بنتی رہی ہوں۔ ظاہر ہے اکلوتی تھی، سارے ستم مجھ مسکین پر ہی ڈھائے گئے۔ عماد بھائی ایک تو مجھ سے بہت بڑے تھے، اوپر سے بلا کے فرما بردار تھے۔ مجھے دیکھ دیکھ کر تو ماما کو ہول پڑتے تھے۔ ہائے، لڑکی ذات اور ایسی بد زبان، بولتی ہے تو گویا چھت پھاڑنے کے ارادے سے۔ کبھی عماد کو اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا ہے؟ ماما کا خیال تھا قصور میرا بھی نہیں، میں اپنی پھپھو کا مزاج چرا لائی ہوں۔ سو میری گرم مزاجی سے گھر والوں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ محترمہ، آپ کس مراقبے میں چلی گئی ہیں؟ وہ بالکل میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور میں جو ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم بچپن سے اب تک اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایک دم چونک کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ جوں ہی میری نظر اس کے ہاتھوں تک گئی، میرا پارا چڑھ گیا۔ وہ کمینہ لیمو کے رس میں کٹے ہوئے سیب چٹ کر گیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے سیب کھائے ہیں؟ کھانے پینے کے معاملے میں بھلا اجازت کیسی؟ اس نے میز سے ایک ٹشو بھی اٹھا لیا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چوکیدار کو بلا لاؤں گی، میں نے اسے دھمکانا چاہا۔ چوکیدار نے بھلا یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اٹھا کر دوسرے ٹیرس پر پھینک دے گا۔ اس میں اتنی جان ہے؟ وہ ہمارے چوکیدار کی صحت پر چوٹ کر رہا تھا۔ یہ کام تو آپ پر سوٹ کرتا ہے اور آپ ماشاءاللہ سے کر بھی سکتی ہیں۔ کون سا کام؟ اب کیا تشریح کریں؟ خیر، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ وہ بیک وقت میرے صحت مند سراپے پر بھی چوٹ کر گیا تھا۔ یہاں میرا غصہ کرنا تو بنتا تھا، اور غصہ چونکہ میری ناک پر دھرا رہتا تھا، سو میں فوراً ہی پھٹ پڑی۔ جاتے ہو یہاں سے یا میں ماما کو بلاؤں؟ اتنا تردد کر کے نیچے جانا ہے تو میرے لیے چائے بھی لیتی آنا، میں یہیں ویٹ کروں گا۔
اس نے بڑی دوستانہ مسکراہٹ سے جا کر کہا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے چھری اور پلیٹ اٹھا کر کہا، اگر نہ جاؤں تو؟ تم کس کی اجازت سے ہماری ٹیرس پر آئے ہو؟ میں نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ اپنے دل کی اجازت سے، وہ مزے سے بولا اور پیر جھلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مس ساحیہ مراد، ہم پھر ملیں گے، ابھی چلتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ دوسرے ہی پل ریلنگ سے کود کر دوسری طرف چلا گیا تھا، جبکہ میں بھناتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ میرا ایسے میں پاس ہو جانا میرے گھر والوں کے لیے مفت تعلیم کی دولت مل جانے کے برابر تھا۔ ڈیڈی، پاپا اور مما تو اس خوشی میں کسی بڑی ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، مگر نبیلہ پھپھو کی بیماری کی خبر نے سارا پروگرام درہم برہم کر دیا تھا۔ میرے اور ڈیڈی کے علاوہ سبھی اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ڈیڈی کو آفس سے چھٹی نہیں ملی تھی اور میں ڈیڈی کی وجہ سے گھر میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ ویسے بھی میں پھپھو کے سوالات کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی۔ انہوں نے تو میرا ناک میں دم کر لینا تھا۔ سائنس کیوں نہیں پڑھی؟ ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ کون کون سے سبجیکٹ پڑھوگی؟ اب بھلا پھپھو کو کون بتائے میں نے مزید نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا تھا، اور میری پیاری مما نے اس اعلان کو سن کر فی الحال جوتا اٹھانے سے پرہیزی کیا تھا۔ دراصل میرے انٹر میں پاس ہو جانے کی خوشی میں انہوں نے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہا تھا، اور فی الحال میری بے عزتی کرنے کا ارادہ ترک کر کے اسلام آباد سے دھاری تھیں۔ چونکہ پڑھائی کا بوجھ تو ہٹ چکا تھا، سو میری آج کل تمام تر توجہ کا مرکز ٹی وی اور کچن تھا۔ اس دن بھی میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ڈیڈی کے لیے چانپ بنا رہی تھی۔ اس کی ترکیب میں نے ایک ٹی وی چینل کی آنٹی سے سیکھی تھی۔ میں مختلف مسالوں کے پیسٹ کو چپٹی کی ہوئی چانپ کے اوپر لگا لگا کر فرائی کر رہی تھی، جب شمو نے مجھے کچن میں آ کر اطلاع دی، صاحب بی بی مہمان آئے ہیں۔ لو جی، اس وقت کون ویلا آ گیا ہے منہ اٹھا کر۔ میں لال مرچ پاؤڈر، گرم مسالہ اور زیرہ کریم میں مکس کر رہی تھی۔ چانپ کو سلاخوں میں لگانا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ دھوئے اور سر پر ٹنگی شمو کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون ہے؟ خود دیکھ لیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے آنکھیں دکھائیں۔ دیکھنے کی چیز ہے، قسم ہے۔ شمو اپنی اوقات پر اتر آئی۔ بکو نہیں، میں نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے؟ جی بالکل۔ اس نے زور سے سر ہلایا۔ تو پھر چائے لے آنا۔ میں لاؤنج میں لگے مرر میں اپنا حلیہ دیکھ کر بولی۔ چائے کے ساتھ کیا لاؤں جی؟ نگیٹس، رول کباب اور ہاں، کیک بھی رکھ لینا۔ ڈیڈی کے کوئی دوست ہی ہوں گے۔ میں نے اندازاً سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم کا رخ کیا تھا، مگر صوفے پر موجود شخصیت کو دیکھ کر میرے منہ میں گویا کڑوے بادام آ گئے۔ تم؟ میں صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ جی آپ کیوں شاک رہ گئی ہیں؟ یہاں بیٹھ جائیے، کہیں گر مت جائیے گا۔ صدمے کی شدت سے وہ اخلاقاً اٹھتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ناراضی سے بولی۔ آج بہت دن بعد میں نے اسے دیکھا تھا، شاید بیچ کے دنوں میں وہ کہیں چلا گیا تھا۔ مبارکباد دینے، وہ اطمینان سے بولا۔ ہائے، اسے بھی خبر ہو گئی؟ میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ پھر تو نمبر بھی جان چکا ہوگا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ دراصل مجھے رخسانہ آنٹی نے بتایا تھا، سوچا مبارک دے آؤں۔ ایمان سے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ نے انٹر پاس کر لیا ہے۔ وہ سچ مچ بڑی خوشی کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے صاف طنز ہی لگا۔ ٹھیک ہے، خیر مبارک، میں نے اوپری دل سے کہہ ہی دیا۔ ویسے تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ نظر نہیں آئے۔ میں نے ایسے ہی بات بڑھانے کی غرض سے پوچھ لیا۔ آپ نے مجھے مس کیا؟ وہ تو ایسے کھل اٹھا تھا گویا گلاب کا پھول ہو۔ لو جی، کر لو گل، یہاں تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں نے منہ بنا کر سوچا، مگر اس کا دل توڑنا بھی مناسب نہیں تھا، سو لفظوں کا ہیر پھیر کر کے بولی، ٹیرس پر نہیں دیکھا سو اسی لیے پوچھ لیا۔ دراصل میں کچھ دن تک سوگ کی کیفیت میں رہا ہوں۔ سوگ؟ میں چونکی۔ بھلا کیسا سوگ؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ میری تجسس پسند فطرت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی تھی، اور فوری طور پر میرے ذہن نے ایک کہانی کا تانا بانا بھی بن لیا تھا۔ گل کے پیار میں پاگل، لیکن گل کا ہری جھنڈی دکھانا، اور پھر کیف کا سوگ میں اتنے دن غمزدہ رہنا۔ ادھر میرے اندر مارے تجسس کے گدگدی ہونے لگی تھی، اور میں بس فٹافٹ ساری کہانی کو جاننے کے لیے بے چین ہو گئی تھی، اور اس لمحے مجھے بھول گیا تھا کہ میری پہلی ملاقات کافی ناگوار رہی تھی۔ بس جی کچھ نہ پوچھیں، لوگوں کے دو رخے چہرے ہیں۔ وہ رنجیدگی سے بولا۔ کس کے؟ میں حیران ہوئی۔ ہماری پھپھو محترمہ، وہ جل بھن کر بولا۔ مگر ان کے دو چہرے کہاں ہیں؟ مجھے تو صرف ایک ہی چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے ہونک پن کی انتہا کر دی تھی۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں
وہ جھنجھلایا۔ یہ جو میری پھپھو ہے نا، ایک نمبر کی بد عہد ہے۔ وہ خوب جلا بیٹھا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھپھو نے کہا تھا ان چھٹیوں میں وہ ضرور ہمارے گھر رہنے کے لیے آئیں گی، مگر اب وہ مکر گئی ہیں۔ کیف نے منہ بسور کر بتایا تھا، اور ادھر میرا منہ اتر گیا۔ جو کچھ میں سننا چاہتی تھی اور جس محبت کی کہانی کا مجھے انتظار تھا، سب خواب ہوا۔ کھودا پہاڑ اور نکلا کیا؟ تم گل کو ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بس آنے ہی والی ہے، میں نے اس کو تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا، مگر وہ یوں اچھلا گویا اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ توبہ کریں جی، پھپھو کو تو اس لیے ساتھ لے کر جاؤں گا، چند دن کے لیے ہی صحیح، میری کچن سے جان چھوٹ جائے گی، میں بھی 4 دن سکھ کا سانس لے سکوں گا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں گل کو لے جاؤں تاکہ میری مزید سختی آ جائے، میں 2 گھڑی کے لیے بھی کچن سے باہر نہ نکل سکوں۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا، گل کی ہٹ حرامی اور کام چوری مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا؟ کاہلی اور سستی خصوصاً کچن کے کاموں میں محترمہ گل پر ہی ختم ہوتی تھی۔ کچن کے کاموں سے تو گل کی جان جاتی ہے۔ میں نے شمو کو ٹرالی گھسیٹ کر اندر آتے دیکھ کر گھورا۔ اس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ پڑوس سے تو آیا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شمو کا بھلا کیا قصور ہے، آرڈر تو میں نے خود ہی دیا تھا، اور ادھر کیف نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ وہ کباب کھاتے ہوئے بول رہا تھا، اسی لیے تو میرا اور فیملی پلٹون کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ گل ہماری بھابھی نہیں بن سکتی۔ میں اس کے لیے چائے بناتے بناتے اچھل کر رہ گئی۔ اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی، میرا چونکنا فطری تھا۔ ہائے، گل بھی ٹھکانے لگنے کے قریب پہنچ گئی۔ صدمے سے میرا پاؤ بھر خون خشک ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے BA کی موٹی موٹی کتابیں گھومنے لگی تھیں۔ اگر اس سال بھی کوئی امید کی کرن نظر نہ آتی تو مجھے قوی یقین تھا مما نے اسلام آباد سے واپس آ کر ایڈمیشن فارم میرے منہ پر ضرور دے مارنا تھا، اور مجبوراً روتے دھوتے مجھے اس فارم کو بھرنا تو ضرور ہی تھا، ورنہ ماما سے دھنائی کون کرواتا۔ پھپھو کی خواہش ہے میرے بھائی سے گل کی بات بن جائے، مگر میرے اور میری پلٹون جیسے ظالم سماج کے ہوتے ہوئے بھلا یہ بات بن سکتی ہے؟ مگر گل میں بھلا کیا کمی ہے؟ میں نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ نہیں، کمی تو کوئی نہیں، ہمارے لیے تو بہت اچھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں گھر سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی ایسی آ جائے جو سارے نظام کو بگاڑ کر رکھ دے۔ اب دیکھیں نا، گل سال کے 6 مہینے بیرون ملک کے دوروں پر رہتی ہے، ایسے میں ہمارے گھر کی بھلا کیا حالت ہوگی؟ اور ویسے بھی گل اپنے کینیڈا والے چاچو کے بیٹے میں انٹرسٹڈ ہے۔ پھپھو خواہ مخواہ جذباتی ہو رہی ہیں۔ خیر، یہ ان کا اور گل کا ذاتی معاملہ ہے، امید ہے گل پھپھو کو قائل کر ہی لے گی۔ کیف نے چوتھا کباب اٹھاتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ میں اس کی بات سمجھ کر سر ہلانے لگی۔ میں پھپھو کو لینے کے لیے آیا تھا، ایبک بھائی کے لیے ایک لڑکی دیکھی تھی، مگر وہاں بات بنتے بنتے رہ گئی۔ کیف کا منہ اتر گیا تھا۔ مگر کیسے؟ میں نے بے ساختگی سے پوچھ لیا۔ محترمہ کو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ ہائے، صرف اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات نہیں۔ کیف نے چکن رول اٹھایا اور پھر دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا۔ جو خاتون کچن کے نام سے گھبراتی ہوں، انہیں شوکیس میں سجانے کے لیے تو گھر نہیں لے کر جانا۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ میں نے فوراً اتفاق کر لیا تھا۔ کیف کو ویسے بھی بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، وہ بہت اچھی طرح سے مقابل کو قائل کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف چند دنوں میں میری کیف کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اس کا بھی زیادہ تر وقت ہمارے گھر میں گزرنے لگا تھا۔ کیف نے بڑی ماما اور میری ماما سے بھی خاصی جان پہچان بنا لی تھی۔ ایک تو وہ بلا کا باتونی تھا، ایسے ایسے لطیفے اور چٹکلے چھوڑتا کہ ہنس ہنس کر اگلا بندہ بے حال ہو جاتا۔ البتہ کیف کی ہمارے گھر میں آمد و رفت رخسانہ آنٹی کو پسند نہیں آئی تھی۔ اکثر جب کیف یہاں ہوتا تو آنٹی اسے کسی نہ کسی بہانے بلانے آ جاتی تھی۔ کیف چند ہفتوں کے قیام کی غرض سے یہاں آیا تھا، اس کے آفس کا کوئی کام تھا۔ اس دن میں مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے گئی تو کیف سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد نظر آیا تھا۔ ان دنوں کام میں بہت مصروف تھا، اسی لیے پارک میں بھی نہیں آ رہا تھا، ورنہ تو روزانہ ہی میں اسے قریبی پارک میں ٹہلتے اور موبائل فون پر مصروف دیکھتی تھی۔ اس وقت بھی اسے فٹ پاتھ پر چہل قدمی کرتے دیکھ کر مجھے بے ساختہ خوشی محسوس ہوئی۔ کہاں تھے اتنے دن سے؟ میں نے بڑے بڑے تھیلے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے پوچھا۔ کچھ مصروف تھا، تم سناؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح شائستگی بھرے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ بس وہی پڑھائی کرو نا، میں نے دکھی دل سے بتایا۔ ماما نے آتے ہی میری ننھی سی جان پر پھر سے کتابوں کا بوجھ لاد دیا تھا۔ بقول ماما کے جب تک شادی نہیں ہوتی فارغ رہنے سے بہتر ہے مصروف رہو، اور اب تو میں سچے دل سے شادی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا
کہ اس دفعہ بھی میں ہرگز پاس نہیں ہو سکوں گی، اور فیل ہونے سے بہتر تھا میں کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دوں۔ مگر مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ خاندان کا کوئی بھی مرغہ بچ نہیں پایا تھا، اور خاندان سے باہر تانکنے جھانکنے کی ماما نے مجھے اجازت نہیں دے رکھی تھی، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ بھی تھا۔ آنٹی کا ارادہ تم سے جاب کروانے کا ہے؟ کیف کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا۔ نہیں تو، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ضرورت ہے خواہ تمہیں تکلیف دینے کی؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ آنٹی کو چاہیے تمہاری شادی کر دیں۔ لو جی، کر لو گل۔ یہاں کوئی پروپوزل آتا تو تب بات بھی تھی، بندہ رو دھو کر گھر والوں کو شادی کے لیے منوا ہی لیتا۔ میں نے کڑ کر سوچا تھا۔ تم بھوک ہڑتال کر دو، کیف نے اسے نئی راہ دکھانا چاہی۔ ماما ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ میں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، ایک اور طریقہ بھی ہے، تم بیمار پڑ جاؤ۔ مگر کیسے؟ بھائی ہر روز جھوٹ موٹ کا دورہ بنا لینا، پھر ماما لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگیں گی، سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں نے مایوسی سے کہا، تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ میں نہیں جاؤں گی، مگر ڈاکٹر خود چل کر میرے پاس آ جائے گا۔ میں بیزاری سے بولی، کچھ اور سوچو۔ کہہ دو میری یادداشت چلی گئی ہے، ابھی میں گاڑی نکال کر لاتا ہوں، معمولی سی ٹکر کے بعد تم بے ہوش ہو جانا۔ اس نے ایک اور نادر ترین حل پیش کیا، جسے سن کر میرا منہ بن گیا تھا، تاکہ میرا دماغی علاج ہونا شروع ہو جائے اور پھر ماما اور پاپا کو پتہ چل جائے کہ میں انہیں پریشان کرنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہوں۔ ایک اور حل بھی ہے میرے پاس۔ وہ پھر سے سوچ میں گم ہو گیا۔ جلدی بتاؤ، میں بے صبری سے بولی۔ خودکشی کر لو تم۔ ہائے، خودکشی؟ میں گویا بدک کر دور ہوئی۔ یعنی مر جاؤں محض پڑھائی سے بچنے کے لیے؟ میری آنکھوں کے ڈیلے گویا باہر نکلنے لگے۔ نہیں تو، وہ گویا جھنجھلا گیا۔ مرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ صرف خودکشی کی کوشش کرنا، ٹیرس سے چھلانگ مار دینا۔ وہ اطمینان سے بولا، تاکہ میری ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، میں لنگڑی ہو کر بستر سے لگ جاؤں۔ ایسے خوفناک مشورے نے مجھے پسینہ پسینہ کر دیا تھا۔ بدھو، دھیان سے چھلانگ مارنا نا، تاکہ ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ بس اس کا دھیان رکھنا کہ اس منظر کو کوئی دیکھ لے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے مشکوک انداز میں اسے گھورا۔ تم مجھے دنیا سے بھجوانے کے طریقے کیوں بتا رہے ہو؟ ایک آخری آئیڈیا بھی ہے میرے زرخیز دماغ میں، کیف نے چٹکی بجا کر کہا۔ مجھے تو معاف کرو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑے، میں سڑک پار کرنے لگی تھی۔ ارے سن تو لو، وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آیا۔ کیا ہے؟ میں ناراضی سے بغیر رکے بولی۔ تو تم شادی کر لو، اس نے پھر سے میرا دل جلایا۔ کس سے؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے دانت پیس کر بناتے ہوئے کہا تھا۔ اے بک سے، وہ میرے سامنے کھڑا بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، یوں کہ میرا اطمینان پل بھر میں ہوا ہو گیا۔ مگر میں نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر کیف نے گویا ہاتھ اٹھا کر میری بات قطع کر دی۔ کوئی اگر مگر نہیں، کیا میں اور میری ماما تمہارا ہاتھ مانگنے آ جائیں؟ اب وہ بڑے صاف اور دو ٹوک انداز میں پوچھ رہا تھا، اور میری حیرت کی گویا انتہا ہو چکی تھی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ بھلا یوں کھڑے کھڑے رشتے طے پاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ پرجوش سا بولنے لگا۔ تم ہمارا آئیڈیل ہو ساہی، ہمیں جس لڑکی کی تلاش تھی وہ لڑکی صرف تم ہو سکتی ہو۔ تم میں جو خوبیاں موجود ہیں، ہمیں ایسی ہی خوبیوں والی لڑکی کی تلاش تھی۔ میری تلاش یہاں آ کر ختم ہو چکی ہے، اور میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتا ہوں۔ ہائے، مجھے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ اپنی اتنی تعریفوں نے تو میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ اگر کچھ سنبھل کر کیف کے تاثرات جانچ لیتی تو ضرور ٹھٹک جاتی، مگر کیا ہے کہ مجھے کسی کو جانچنا پرکھنا یہ سمجھنا تو کبھی نہیں آیا۔ میں بے وقوفی کی حد تک سادہ ہوں۔ ان دنوں مجھے اپنی بے وقوفیوں کی خبر نہیں ہو سکی تھی، مگر وقت بہت بڑا استاد ہے۔ جو باتیں ماں باپ اور کتابیں تک نہیں سمجھا سکتی، ان باتوں کو وقت اچھی طرح سے ذہن نشین کروا دیتا ہے، اور وقت کی شاگردی میں رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رخسانہ آنٹی نے اچانک کینیڈا شفٹ ہو جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ شوہر اور اپنی بیٹی چونکہ پردیس میں تھے، سو وہ تنہائیوں سے گھبرا کر کینیڈا چلی گئی تھیں۔ ان کی انیکسی میں ابھی تک کیف رہائش پذیر تھا۔ آنٹی کے چلے جانے کا بڑی ماما اور میری ماما نے خاصا صدمہ لیا تھا۔ عرصہ دراز سے وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہی تھیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد یوں لگتا تھا گویا برابر والا گھر سناٹوں میں ڈوب گیا ہے۔ آنٹی چلی گئی تو کیف بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح چند دنوں کے لیے غائب ہو گیا تھا، اور میں جو اتنے دنوں سے اس کی عادی ہو چکی تھی ایک دم بوکھلا کر رہ گئی، اور جس دن وہ واپس آیا تھا میں گویا پھٹ پڑی۔ بغیر بتائے کہاں دفع ہو گئے تھے؟ سانس تو لینے دو، بتاتا ہوں۔
تو گھاس پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ جلدی سے بکو، میں غصے سے بولی۔ اسود بھائی اور غانی کے بعد کیف ہی تھا جس سے میں اس قدر بے تکلفی سے پیش آتی تھی، اور دوسرے ماما اور پاپا کیف کی شرافت نجابت کو دیکھ کر مطمئن تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے کیف سے ملنے اور گپ شپ سے نہیں روکا تھا، اور ویسے بھی ہم کون سا ہر وقت ملنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ زیادہ تر پارک میں ہی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ پارک میں بچوں کے ساتھ والی بال کھیلتا تھا اور میں ماما کے 1000 مرتبہ مجبور کرنے پر 4-5 راؤنڈ لینے کے لیے نکل آتی تھی۔ جب تک میں راؤنڈ لیتی تھی اتنی دیر تک وہ والی بال کھیلتا رہتا تھا۔ جو ہی میں تھک ہار کر بینچ پر بیٹھ جاتی وہ بال پھینک کر بھاگ آتا تھا۔ یوسما ہے نا میری، وہ اس کا برتھ ڈے تھا، وہ پسینہ صاف کرتا ہوا بولا۔ یوسما اس کی وہ تھی؟ یعنی دوست، منگیتر یا پھر بیوی؟ اس نے کبھی وہ کی وضاحت نہیں کی تھی، میں نے بھی کبھی وضاحت طلب نہیں کی تھی۔ دراصل مجھے کریتنے کی کبھی بھی عادت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی میرا کیف کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن تھا جو میں یوسما کے بارے میں کانشیس رہتی۔ وہ مجھے خاصا ہمدرد، مخلص اور سادہ مزاج لگا تھا، اور ان دنوں تو میری ماما کے کہنے پر وہ مجھے اکنامکس اور انگلش بڑی دل جمعی کے ساتھ پڑھا رہا تھا، اور میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی تھی کہ کیف سے اچھا کوئی آج تک مجھے پڑھا پایا تھا اور نہ ہی کچھ سمجھا پایا۔ ماما کیف سے بہت خوش تھیں، کیونکہ میرے منتھلی ٹیسٹ دیکھ کر ماما کا دل خوش ہو گیا تھا، اور وہ اس کامیابی کا سارا کریڈٹ کیف کو دے رہی تھی۔ میری محنت کو وہ کسی کھاتے میں نہیں سمجھتی تھی۔ تو بتا کر جاتے، میں نے ناراضی جتائی۔ کیوں بھائی، آپ نے مجھے مس کیا تھا؟ وہ صاف مجھے چڑھا رہا تھا۔ کوئی نہیں، تم تو خوش ہوگی، پڑھائی سے جان چھوٹی رہی اتنے دن، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں جزبز ہوئی۔ تم آوارہ گردی کرائے لڑکی، احترام سے بلایا کرو، میں تمہارا استاد ہوں۔ وہ خواہ مخواہ استاد بنا۔ تمہاری یوسما ٹھیک ہے؟ میں نے جان کر اسے چھیڑا۔ ایک دم ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس۔ وہ دور سے آئس کریم والے کو آتا دیکھ کر اٹھ گیا تھا۔ اور تم؟ میں تمہارے سامنے ہوں۔ وہ 2 آئس کریم لے آیا تھا۔ بڑے فریش لگ رہے ہو۔ میں نے اپنا فیورٹ فلیور نہ دیکھ کر منہ بنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ آئس کریم؟ مگر مجھے مینگو فلیور پسند نہیں۔ میں نے ناک چڑھائی۔ تو نہ کھاؤ، مجھے دے دو، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ تم سے ایک بات کرنا تھی صاحب۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں کچھ چونک گئی۔ کیا؟ وہ دراصل میری ماما آنا چاہتی ہیں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، تو آ جائیں، اس میں سوچ بچار کرنے والی کیا بات ہے؟ میں اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھی تھی۔ دراصل مجھے بات تو کیا، لہجے سمجھنا اور چہرے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ میرا مطلب ہے خاص مقصد کے لیے آئیں کی۔ وہ سر جھکائے گھاس کے تن کے نوچ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی خشک گھاس کے تنکوں کی ایک ڈھیری لگ چکی تھی۔ کیسا مقصد؟ اب میں کچھ سمجھ تو چکی تھی، تاہم مزید وضاحت بھی ضروری تھی۔ ایبک کے لیے آئیں گی؟ میں نے تمہاری اتنی تعریفیں کی تھیں کہ وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی ہیں۔ اس نے تعریف کا ایک جال میری طرف پھینک دیا تھا، اور میں اس جال میں الجھنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دراصل اپنی تعریف کسے ناپسند ہوتی ہے، اور میری جن خوبیوں کی میرے گھر والوں کے نزدیک کوئی وقت یا اہمیت نہیں تھی، وہ انہی خوبیوں کو میری نظر میں اور بڑھا کر پیش کرتا تھا۔ دراصل یہ بھی ایک فن ہے، شائستگی اور سلیقے کے ساتھ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا فن۔ یہ ہنر بھی کسی کسی کو آتا ہے۔ تم بہت اچھی کوکنگ کرتی ہو، تم میں سلیقہ ہے، گھر سنبھال سکتی ہو۔ ماما کہتی ہیں ایک لڑکی کو ہر فن میں طاق ہونا چاہیے، اور وہ عورت ہی کیا جو گھرداری کے قرینے سے واقف نہ ہو۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے اور پر اثر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس کی باتوں سے، اس کے لہجے کی تاثیر سے کوئی بھی عقل و فہم والا بندہ قائل ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو پھر ایک احمق اور بدھو سی لڑکی تھی۔ دراصل میرے لیے بے وقوف اور کم عقل جیسے الفاظ ہی مناسب تھے۔ اس وقت میں سفاکانہ حد تک خود کو احمق ترین مخلوق بھی کہہ سکتی ہوں۔ ہاں، اس وقت مجھے یہ الفاظ بہت زہریلے اور اپنا مذاق اڑانے والے محسوس ہوئے تھے، جب ماما نے مجھے جتایا کہ تم احمق اور پاگل ہو صاحب، ہمیں یہ سب تمہارے لیے بہتر نہیں لگ رہا۔ آپ تو چاہتی ہی نہیں میں قدردان لوگوں میں جاؤں، جو میرے سلیقے سے متاثر رہیں، جو میری ڈگریوں کی بجائے میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کریں۔ پلیز ماما، میں ساری زندگی احساس کمتری کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ مجھ سے یہ طعنہ کبھی نہیں برداشت ہو سکے گا کہ میں کن ذہن تھی، یا پھر میرا اکیڈیمک ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ میں احساس کمتری کا شکار تھی، اور اسی خوف کے زیر اثر میں نے کیف کے بھائی کے حق میں ووٹ دے کر اپنے لیے ایک بھرے پورے کنبے کا انتخاب کر لیا تھا۔ میرا 3rd ایئر کا رزلٹ آیا، اور میں خوش قسمتی سے پاس ہو گئی۔ ابھی میری اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ایک نیا واقعہ رونما ہو گیا۔
پوری زندگی میں شاید پہلی مرتبہ میں نے خوشی خوشی کالج جانے کی تیاری کی تھی، اور اس سے پہلے کالج کے لیے ضروری چیزوں کی شاپنگ بھی کی تھی۔ ماما اور بڑی ماما اس کایا پلٹ پر حیران تھی، اور ڈیڈی پاپا بے انتہا خوش۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے اندر تبدیلیوں کی وجہ کیف کی ذات ہے۔ وہ میرے لیے ایک مخلص دوست ثابت ہوا تھا، اور اس نے مجھے احساس کمتری کے بھنور سے نکال دیا تھا۔ اس نے میری ذات کی اہمیت کو اپنے جاندار لفظوں کا پیراہن دے کر مجھے پہلے سے بھی زیادہ بااعتماد کر دیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے بہت بعد میں پتہ چلی تھی کہ دراصل کیف کا مقصد مجھے بااعتماد کرنا نہیں بلکہ میرا اعتماد جیتنے کی کوشش کرنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس دن کی جب میں کالج جانے سے پہلے جھٹ پٹ ناشتہ کر رہی تھی۔ ماما اور بڑی ماما فی الحال اپنے کمروں میں تھیں۔ ڈیڈی اور پاپا نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ جب تک وہ فریش ہو کر میز تک آتے تھے، میں ان کی پسند کا ناشتہ تیار کر چکی ہوتی تھی۔ یہی میری روٹین تھی۔ اس وقت بھی میں نے شموں کے ساتھ مل کر برتن میز پر سجا دیے تھے جب کیف کی کال نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ ساتھ ساتھ یونیفارم بھی پریس کر لوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کیف لمبی بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ استاد محترم، خیریت تو ہے؟ صبح صبح فون کھڑکا دیا ہے۔ میں نے فون کان سے لگا کر استری کا پلگ لگاتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی۔ جھوٹ نہ بولو، مجھے قطعاً یقین نہیں آیا۔ سویرے سویرے میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اتنے بھی تم بچے نہیں ہو دوست، میں نے طنزیہ کہا۔ یہ تو تم نے سچ کہا، 100% ٹھیک کہا۔ اس نے فوراً اتفاق کر لیا تھا۔ ہم ہمیشہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں خواہ مخواہ اترائی۔ نہ جانے کیوں محض دیا، تم بہت سادہ ہو۔ شکریہ، نوازش۔ میں اسے چڑھانے کی غرض سے بولی تھی، شاید وہ میری سادگی پر چوٹ کر رہا تھا۔ بہت نادان بھی ہو۔ ٹھیک فرمایا آپ نے، میں مزے سے بولی۔ اور تم بہت چالاک ہو۔ ہاں واقعی۔ وہ پھر سے مسکرا دیا، اور اس کی ہنسی کی آواز سن کر میں نے بس ایسے ہی عام سے لہجے میں کہہ دیا، اور کبھی کبھی یہی چالاکی آپ کے منہ پر بھی آ پڑتی ہے۔ خود کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑی عقل کی بات کرنے لگی ہو۔ دوسری طرف حیران ہونے کی اداکاری کی گئی تھی۔ آخر کس استاد کی شاگردی میں ہوں؟ میں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ فون کیوں کیا تھا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرایا۔ کپڑے استری ہو چکے تھے، اپنے جوتے نکال رہی تھی۔ آج ماما تمہارے گھر آئیں گی۔ بالآخر اس نے فون کرنے کی وجہ بتا ہی دی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے میں تھم سی گئی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئیں۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا، اور میری خاموشی سے وہ اپنے مطلب کے معنی اخذ کرنے لگا۔ تمہیں برا لگا؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے ہرگز برا نہیں لگا، مگر پھر بھی اس نے پوچھا، مجھے برا کیوں لگے گا؟ آفٹر آل میرے استاد محترم کی ماما آئیں گی۔ مجھے تو ابھی سے مینیو کی فکر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے کافی ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، اچھی بات ہے، اپنی کوکنگ کے جوہر دکھا کر ماما کو امپریس کر لینا۔ وہ شاید مسکرایا تھا۔ مجھے بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے مصنوعی ناراضی سے کہا، اور چپکے سے کال منقطع کر دی تھی۔ دراصل میں کچھ گھبرا گئی تھی، اور ایسی گھبراہٹ کا شکار بھی میں پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اور یہ گھبراہٹ کیف کی ماما کو دیکھ کر کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ پہلی نظر میں ہی بندہ کچھ گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہو جاتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی شخصیت کے لیے کون سا لفظ مناسب تھا، باوقار، مہذب، باروب یا پھر پرسرار۔ انہوں نے ماتھے تک دوپٹہ لے رکھا تھا، یوں کہ آنکھیں تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جھکا ہوا سر اور جھکی ہوئی آنکھیں، خاموش لب، سادہ سا چہرہ، آنکھوں میں سادگی تھی، کوئی سوال نہیں تھا۔ صاف بات تو یہ تھی، بڑی ماما اور میری ماما کو کیف کی ماما پسند نہیں آئی تھی، اور جب گھر والے پسند نہیں آئے تھے تو پھر ایبک کو دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈیڈی اور پاپا خاموش تھے۔ فی الحال انہوں نے کوئی رائے نہیں دی تھی، اور نہ ہی انہوں نے ایبک سے ملنے یا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جبکہ ماما اور بڑی ماما نے صاف کہہ دیا تھا، کافی بھری پوری فیملی ہے۔ ایبک کے 5 بھائی، ماں اور خیر سے معذور دادی بھی موجود ہیں۔ مجھے تو ساحی کے لیے یہ رشتہ پسند نہیں۔ اوپر سے ایبک کی ماں نے ہمارے ساتھ کلام تک نہیں کیا۔ بڑا خاندان ہونے میں کیا برائی ہے؟ اس وقت تو ڈیڈی اور پاپا کی موجودگی کے باعث میں کچھ نہیں بولی تھی، تاہم ان کے اٹھنے کے فوراً بعد مجھ سے رہا نہیں گیا تھا، سو بول اٹھی، تمہیں کچھ پتہ نہیں ساحی، یہ بڑوں کی بات ہے، ہمارے درمیان رہنے دو، ہم جو مناسب سمجھیں گے وہی فیصلہ کریں گے۔ خلاف معمول ماما نے مجھے بغیر ڈپٹے آرام سے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ایک ہی تو پوائنٹ مجھے اپنے حق میں مناسب لگا تھا، اور آپ اسی پر اعتراض کر رہی ہیں۔ میری دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ کسی بڑے خاندان کا حصہ بننا میرا خواب تھا، ایسا گھر جس کے مکین میں ہی تعلیم کے بجائے میرے سلیقے اور سگڑاپے کے گن گائے۔
اور میں اپنے خلوص اور خدمت گزاری کے جذبے کی بدولت ان کے دلوں کو جیت لوں۔ اور میں جانتی تھی اس وقت ماما اور بڑی ماما نے مجھ پر فخر کرنا تھا۔ فی الحال تو وہ میرے اکلوتے پن کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھیں۔ تم شروع سے تنہا اور پرسکون ماحول میں رہنے کی عادی ہو بیٹا، تمہارے لیے ایک پورے کنبے کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوگا، بڑی ماما نے مجھے سمجھانا چاہا تھا، مگر میں نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ ماما، یہ پوائنٹ تو بہت ویک ہے، میں ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ بات تو کافی بے شرمی والی تھی، اپنے پروپوزل پر یوں کھلی ڈلی گفتگو کرنا، مگر میں مشرقی لڑکی بننے کی اداکاری کر کے خاموش رہنے کے چکر میں اتنا اچھا پروپوزل ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اب تو کوئی ڈھنگ کا پروپوزل آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جو خواتین ہمارے گھر آ چکی تھیں وہ سب سے پہلے میرے میٹرک میں گریڈ اور نمبر پوچھنے لگتی تھیں، اور جنہیں خبر ہو جاتی تھی کہ میں نے میٹرک 3 سال میں کلیئر کیا ہے تو وہ مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھیں۔ پلیز ماما، محض اس وجہ سے آپ کیف کے گھر والوں کو انکار مت کیجیے گا، میں نے التجائیہ کہا تھا، اور اب تو مجھے پورا یقین تھا کہ ماما جوتی اتار ہی لیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے برعکس ماما نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بھرائی آواز میں بولی، بیٹا، ہم تمہارے لیے ہر چیز پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ ماما بہت دیر تک مجھے سمجھاتی بجھاتی رہی تھی، زمانے کی اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، زندگی کے نشیب و فراز، اور میں خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی تھی، مگر میرا دل پھر بھی ایبک کے حق میں ووٹ دے رہا تھا۔ ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بڑی ماما نے دھیمی آواز میں کہا تھا، مجھے سفینہ یعنی کیف کی ماما کا رویہ بہت عجیب لگا تھا بھابھی۔ ماما اور بڑی ماما بہت دیر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، سو میں چپکے سے اٹھ گئی۔ آنے والے بہت سارے دن اسی سوچ بچار میں گزر گئے تھے۔ ماما لوگ ایک دفعہ جہلم جا کر ایبک کو بھی دیکھ آئی تھیں۔ ڈیڈی اور پاپا کے علاوہ اسود بھائی اور عماد بھائی بھی ایبک سے مل کر آئے تھے، اور وہ انہیں ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا، اپنی ماں کی طرح مہذب، خاموش اور باوقار۔ اور یہ ماما کا ایبک کے لیے تبصرہ تھا۔ ماما کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، اور میں ان کی خاموشی سے بے چین ہو گئی تھی۔ اور کیا بھلا پرسرار، میری زبان بھلا رک سکتی تھی؟ ماما نے مجھے ہمیشہ کی طرح گھوری سے نوازا۔ نہیں، بہت سنجیدہ مزاج۔ ماما مجھے نہیں بلکہ غانی کو بتا رہی تھی، جو خرابی طبیعت کی وجہ سے جہلم نہیں جا سکی تھی، اور اب چسکے لینے کے لیے صبح صبح اسود بھائی کے ساتھ نازل ہو گئی تھی۔ اسود بھائی اسے ڈراپ کر کے اپنے آفس چلے گئے تھے۔ ایبک کا بزنس اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، اس نے چند سال میں ہی بہت ترقی کی ہے۔ بڑی ماما ایبک سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ گورا ہے، کالا ہے، سانولا ہے، کیسا ہے؟ غانی نے مچل کر پوچھا تھا۔ اب کے ماما نے غانی کو گھورا۔ بہت خوش شکل ہے، ساہی کے ساتھ جچے گا، جواب بڑی ماما کی طرف سے آیا تھا، اور اس جواب نے مجھے بھی مطمئن کر دیا تھا۔ ایبک سے چھوٹے 4 اور بھائی تھے، سب سے بڑا ایبک تھا، اور اس کے بعد کیف، اون، فائز اور اشر تھے، اور یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے تھے کہ اون اور فائز دونوں شادی شدہ تھے۔ ماما نے اس بات پر بھی خاصا اعتراض کیا تھا کہ بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹے دونوں کی شادی کیوں کی ہے۔ ویسے میری ماما کو اعتراضات تو اور بھی بے شمار تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ماما کو اپنی قدرے فربہی مائل نالائق سی بیٹی کے لیے ایبک جیسا سمارٹ، خوبرو اور لائق فائق لڑکا پسند آ گیا تھا۔ سو بھرا پورا کنبہ بھی ماما نے نظر انداز کر دیا تھا، اور سفینہ آنٹی کا رویہ بھی۔ بڑوں کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے تھے۔ اب مجھے بی اے کی بجائے بیاہ ہی کرنا تھا، مگر نہ جانے کیوں سب کچھ حسب منشا ہونے کے باوجود اندر کہیں عجیب سی بے قراری چٹکیاں بھرنے لگی تھی، اور میں کافی دن تک تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ شاید ماما اور پاپا سے دوری کا احساس دل میں چبھن دے رہا ہے، دل کو اداسی کی دبیز چادر میں لپیٹ رہا ہے۔ مگر یہ احساس پاپا کے گھر سے لے کر ایبک کے گھر تک میرے ساتھ رہا تھا، مگر اس سے بھی پہلے کچھ اضطراب تو میرے اندر خود بخود بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن کیف چلا آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنی شادی کی شاپنگ کر لوں، اس میں کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں تھی، سو ماما نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ تقریباً 3 سال تک شاپنگ کا سلسلہ چلتا رہا تھا، اگرچہ شاپنگ بھی میں نے نہ ہونے کے برابر کی تھی۔ ایک تو مروت میں کافی ہلکے پھلکے اور کم قیمت کے کپڑے لیے تھے، دوسرے مجھے ویسے بھی بھاری لباس سے الجھن ہوتی تھی، اور جب لہنگے کی باری آئی تو کیف نے مجھ سے پوچھا، لہنگا کیسا ہونا چاہیے؟ لہنگا نہیں تو پھر؟ میں کچھ اور لوں گی۔ میں نے بھاری بھرکم لہنگے دیکھ کر ایک ہلکا سا نفیس کام والا شلوار قمیص پسند کر لیا تھا۔ شاکنگ پنک لے لو، ایبک کو یہ کلر پسند ہے۔ کیف نے مجھے سرخ رنگ انتخاب کرتے دیکھ کر
فوراً کہا تھا، حالانکہ سرخ رنگ کو میں اپنا لکی کلر سمجھتی تھی۔ یہ رنگ میرا پسندیدہ تھا، مگر اس کے باوجود میں نے ایبک کی پسند کو اولویت دی تھی۔ شاپنگ کے دوران یوسما ہمارے ساتھ رہی تھی۔ یوسما کیف کی کزن اور منگیتر تھی، اور جس طرح کیف اس پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کیف یوسما سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کیف کی یوسما کے لیے محبت اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی، اور میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ اتنی خریداری میں نے نہیں کی تھی جس قدر یوسما نے کی تھی۔ مہنگے ترین کپڑے اور سونے کے زیورات، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کچھ۔ میرا سامان کیف نے میرے حوالے کر دیا تھا، اور یوسما پوری گاڑی اپنی چیزوں سے بھر کر جہلم چلی گئی۔ حالانکہ جب میں برائڈل ڈریس خرید رہی تھی تب کیف برابر مجھے جتا رہا تھا، ہاتھ ہولا رکھنا فرینڈ، تمہارے انہوں نے میری جیب میں کچھ خاص رقم بھر کر نہیں بھیجا۔ اپنے بھائی سے کہنا وہ شادی کر رہا ہے یا پھر برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، میں نے بھنا کر کہا تھا۔ اگرچہ مجھے خود ان باتوں کا خاصا خیال تھا، مگر کیف کا بار بار جتانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن کیف نے اچانک فون کر کے مجھے حیران کر دیا۔ ایبک سے بات کرو گی؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ میں گھبرا اٹھی۔ شادی میں چند دن تو رہ گئے تھے، اور آج سے پہلے ادھر سے کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا، اور پھر ماما سے پوچھے بغیر میں بھلا کیسے بات کر سکتی تھی؟ بس ایسے ہی، تم نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ کیف نے مزید کچھ سننے سے پہلے فون رکھ بھی دیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ کیف کو بھی میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ عجیب سا بندہ تھا، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ انہی الجھی سلجھی سوچوں سمیت شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ اس دن عام لڑکیوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ سوار تھی، اور آنسو بھی وقتاً فوقتاً بغیر کسی وجہ کے گرتے جا رہے تھے۔ ماما اور بڑی ماما میرے سامنے خود کو بشاش رکھنے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر یہ کوشش کبھی کبھی ناکام ہو جاتی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے لان میں شامیانے لگے تھے۔ رات کو مہندی کی تقریب کا انتظام ہوٹل میں تھا۔ البتہ بڑی ماما کی خواہش تھی کہ رخصتی کسی ہوٹل سے نہیں بلکہ گھر سے ہونا چاہیے۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے میں نے عجیب سی دبی دبی سرگوشیاں سنی تھی، اور کچھ دیر بعد کھل کر بات سامنے آ گئی۔ کیف نے ماما سے بڑے واضح لفظوں میں کہا تھا، آنٹی جی، آپ نکاح نامے میں حق مہر کے طور پر ایبک سے بھی کچھ لکھوا لیں، صاحی کے تحفظ کے طور پر بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ شرعی طور پر ہوگا ہمیں منظور ہے، ماما نے سلیقے سے کہا تھا۔ اگرچہ بات تو درست تھی، مگر میرے والدین اس بات کو کافی نامناسب سمجھ رہے تھے۔ نہیں آنٹی، ضرورت ہے، یہ صاحی کا حق ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا تھا۔ میں ایبک سے بات کرتا ہوں، وہ اپنا گھر 4 فرنچائز میں سے 2 فرنچائز اور کارخانہ صاحی کے نام لکھتے، یہ صاحی کا حق مہر ہوگا۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہے، ماما گھبرا کر بولی۔ اتنا بھی زیادہ نہیں، میں نے کہا نا یہ صاحیہ کا حق ہے۔ اس کا انداز دو ٹوک قسم کا تھا۔ ماما چپ سی ہو گئی تھی۔ اگرچہ مجھے بھی یہ حق مہر بہت زیادہ لگ رہا تھا، مگر میں بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، ورنہ ضرور بول اٹھتی۔ ایبک کیا سمجھے گا؟ ہم کس قدر لالچی ہیں؟ مجھے یہی سوچ مارے ڈال رہی تھی۔ میں ماما کو منع کرنا چاہتی تھی، مگر پاپا اور ڈیڈی کے ساتھ مولوی صاحب کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اگرچہ سننے میں آیا تھا کہ ایبک نے کیف کے اس مطالبے پر کافی ناگواریت کا اظہار کیا تھا، وہ مان نہیں رہا تھا، مگر نہ جانے کیسے کیف نے اسے منا کر ہی دم لیا۔ کیف کے خلوص اور ہمدردانہ فطرت کی میں کچھ اور قائل ہو گئی تھی۔ سفینہ بیگم یعنی کیف کی ماما اس وقت بھی کچھ نہیں بولی تھی جب حق مہر کے متعلق دبی دبی سرگوشیاں ہونے لگی تھی، تب بھی وہ خاموش اور سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ نہ ان سے کسی نے پوچھا تھا، نہ مشورہ لیا تھا، اور نہ ہی بڑھ چڑھ کر انہوں نے بولنے کی کوشش کی تھی۔ ایک چپ تھی ان کی، جو گھر آنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ بس انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر خاموش لبوں سے ایک دعا دی تھی، اور میرے لیے ان کی یہ دعا پوری زندگی کا حاصل تھی، سدا سکھی اور آباد رہو۔ ایبک کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات نے میرے سارے خدشات دور کر دیے تھے۔ مجھے خوف تھا کہ وہ ضرور حق مہر میں لکھوائی جانے والی لمبی چوڑی جائیداد کے تانے دے گا، جتائے گا، یا کبھی کبھار طنز کی مار مارے گا۔ تاہم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے لیے ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، اور اس کی محبت پر پہلے روز ہی میرا دل ایمان لے آیا تھا۔ سب سے پرمسرت بات یہ تھی کہ اس نے میری تعلیمی ریکارڈز کا ریکارڈ ہرگز نہیں لگایا تھا، بلکہ اس معاملے میں بھی اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ عموماً وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کی گپ شپ نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے بے حد محبت کرتا تھا، اور مجھ سے بھی صرف اس نے اتنا ہی کہا تھا، سایہ مجھے امید ہے تو میرے گھر میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگی۔ پلیز میری ماں اور بھائیوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اس گھر میں سب سے مظلوم ہستی میری دادی ہیں۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا۔
बस दिन में कभी कभार उनकी खबरगिरी कर लिया करना। और दूसरे नंबर पर मेरी माँ है, उनकी ज़ात भी काबिल तवज्जो है, थोड़ा सा वक्त उन्हें भी दे दिया करना। और बस, मेरा तुमसे कोई मुतालबा नहीं, मैं हमेशा तुमसे मुखलिस रहूंगा और तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। बस एक वादा करो, कभी भी अपने दिल को किसी और के ख्याल से आलूदा नहीं करोगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने का हौसला रखता हूँ, मगर बेवफाई हरगिज नहीं। तुम्हें कैफ ने मेरे लिए पसंद किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम हम सब के हक में बेहतर साबित होगी। हम भाइयों में बहुत प्यार है, हमारे इस प्यार को हमेशा कायम रखने की कोशिश करना। मैंने इस में सर हिलाकर उसे सरशार कर दिया था। मेरे लिए ऐबक की हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। जिस तरह ऐबक ने मुझे अपने दिल में जगह दी थी, उसी तरह वो भी मेरे दिल के हर गोशे में समा गया था। वो ऐसा ही तो था, हमेशा चाहे जाने के लायक, बहुत अच्छा, बहुत नेक, हर दिल अजीज। ऐसे ही लोग हमेशा दिलों पर हुकूमत करने का फन रखते हैं। रुखसाना आंटी इसीलिए तो ऐबक को अपना दामाद बनाना चाहती थी। जब इधर से दिल बर्दाश्त हो गई तो फिर बेटी और शौहर के पास चली गई। ऐबक और कैफ के अलावा आला तालीम किसी और ने हासिल नहीं की थी। ऑन और फायज दोनों ने इंटर के बाद शादी कर ली थी और दोनों ही ऐबक के कारोबार से मुंसलिक हो गए थे। दोनों मुनासिब जॉब ऐबक ने ही मुहैया की थी ताकि वो अपनी फैमिली का बोझ खुद उठा सके। अशर हॉस्टल में मुकीम था, कम कम ही घर आता था। अलबत्ता ऑन और फाइज की बीवियां नीमा और सिमी घर में ही होती थीं और गुल से बढ़कर सुस्त और काहिल थीं। पूरा घर नजमा बी के कंधों पर था। वो स्याहो सफेद की मालिक थीं, जो मर्जी पका देती थीं और जैसा मर्जी पकाती, ये सब सब्र और शुक्र करके खा लेते थे कि घर की खवातीन ने कभी जरूरत के वक्त भी किचन में नहीं झांका था। कैफ ठीक ही कहता था, इनके घर में सलीके करीने की बहुत कमी थी। ताहम ये बात सरासर गलत थी कि किचन कैफ संभालता है। शायद उस वक्त मजाकन उसने कह दिया होगा। ताहम मैं तो सिर्फ नजमा बी को ही हर एक पर रोब जमाते और कामों का रोना रोते देख रही थी। ऐबक बहुत मसरूफ रहता था। उसका काम ही ऐसा था कि वो रात से पहले घर नहीं आता था। नजमा बी ने बताया कि ऐबक खाना बाहर से खा लेता है और मुझे सालन के नाम पर मलगूबे देखकर उनकी बात पर यकीन आ गया था। ऐसे मलगूबे से बाहर का खाना ही बेहतर था, मगर घर के मर्द बेचारे भला क्या करते। मामा का ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता था। वो पूरा दिन इबादत में मशगूल रहती थी, गोया उन्होंने दुनिया को खैर बात कह दिया था। एक अरसे से उनकी यही रूटीन थी। तीनों वक्त का खाना उन्हें कमरे में पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह हड्डियों का ढांचा सी आसारे कदीमा जैसी दादी भी पलंग पर चित लेटे बस छत को घूरती रहती थी और जब इस काम से थक हार जाती तो फिर गहरी नींद में गुम हो जाती। नजमा भी जैसे तैसे बदमजासी यखनी उन्हें पिला जाती थी। नीमा और सिम्मी ने कभी सास और दादी सास के कमरे में झांकने की भी कोशिश नहीं की थी। वो सारा दिन एसी लगाए अपने अपने कमरों में बंद टीवी देखने में मसरूफ रहती थी। दोनों के पास एक एक बच्चा था और उनकी अपनी बेशुमार मसरूफियात थीं, सो वो घर पर भला क्यों तवज्जो देती। सोने, खाने और आराम करने के अलावा उनका तीसरा महबूब तरीन मशगला पार्लर के चक्कर लगाना था। सेहत और हुस्न को निखारने के अलावा कोई और काम उनके पास नहीं था। इस घर की खवातीन की रूटीन देखकर तो मुझे गश आने लगे थे। नीमा और सिमनी घर की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती। मैं पूरा हफ्ता मामा के घर रहने के बाद वापस आई थी। यहाँ आते ही उसी गंदगी गलाजत ने इस्तकबाल किया था। रानी अगरचे सफाई करके गई थी, मगर फिर भी जगह जगह फ्रूट के छिलके, टॉफियों के रैपर्स पड़े थे। हत्ता के सोफों के ऊपर बिस्किट्स का चूरा भी शान से बिखरा हुआ था। अगर लाउंज में बैठकर पेट पूजा की गई थी तो फिर झूठे बर्तन और छिलके समेटने में कितना टाइम लग जाना था। रात को ऐबक अपने मखसूस टाइम यानी 11:30 बजे घर आया तो मैंने काफी नागवारी से अपने भरे दिल को खाली करना चाहा था। वो इस घर को अपना घर नहीं समझती, सो इसलिए वो फ्रेश होकर बेड पर नींद दराज हो गया था। ऐबक को और मुझे भी टीवी से दिलचस्पी नहीं थी, सो हमारे कमरे का टीवी खामोश रहता था। ये क्या बात हुई? मैं बुरा मान गई। जिस घर में कयाम हो, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, उसे अपना समझकर उसकी हिफाजत और देखभाल करना चाहिए। ये तो तुम्हारी सोच है, उसने लेटे लेटे जवाब दिया। मगर उन्हें भी ऐसा सोचना चाहिए। रानी एक दफा सफाई कर जाती है, पूरा दिन हमें खुद ही घर को साफ रखना होता है। अगर गंदगी या फैलावा नहीं समेटेंगे तो अगले दिन तक भला क्या हालत होती होगी। बच्चे इस गंदगी में खेलने लगते हैं, फर्श से गंदी चीजें उठाकर खाते हैं, इसीलिए आए दिन डॉक्टर के पास भागी रहती हैं। मैंने कलस कर कहा था, अपना सजा सजाया मैके वाला घर देखकर आई थी, सो इसीलिए तबीयत खासी ऊब रही थी, क्योंकि मेरे पीछे इस कमरे की सफाई तक नहीं करवाई गई थी। फर्नीचर पर गर्द की एक तह चमक रही थी।
اب بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اون اور فائز کو چاہیے ان چیزوں کی طرف دھیان دیں، بیویوں سے کہیں کچھ اور نہ صحیح کم از کم کچن کی طرف توجہ خود دے لیا کریں۔ مہینے بھر کا راشن 10 دن میں اڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب گھر کی خواتین توجہ نہیں دیں گی تو ہر چیز کو ضائع کر دیا جائے گا، مگر یہاں شروع سے ہی ایسے حالات ہیں۔ دادی اور ماما سیدھی سادی خواتین تھی، پکانا کھانا آتا نہیں تھا، شروع سے ہی نجمہ بھی سنبھالتی ہیں۔ نیما اور سمی نے یہی کچھ دیکھا ہے، سو انہیں جان مارنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ گھر والے کیسے ہیں؟ سفر میں پرابلم تو نہیں ہوئی؟ ایبک نے بات بدل دی تھی۔ جس بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا اس پر بھلا بحث میں وقت کیوں ضائع کیا جاتا؟ اب وہ میرا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ وہ میرے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت دھیان سے سنتا تھا۔ اگرچہ چھوڑ کر تو مجھے ایبک ہی آیا تھا، تاہم واپس میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ 1 ہفتہ تک رہنا تو نہیں تھا، مگر چونکہ عماد بھائی فیملی سمیت کراچی سے آ گئے تھے سو ان کے بچوں کے لیے میں وہاں رک گئی تھی۔ حالانکہ میرا ابھی مزید رہنے کا ارادہ تھا، مگر ایبک نے مجھے 1 دن بھی اوپر نہیں رہنے دیا تھا۔ مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، مگر میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں ہونٹوں میں مسکان دبائے مزے سے بولی۔ اگرچہ میں نے سچائی کو ظاہر کیا تھا، مگر ایبک میرے اس سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سراسر جھوٹ۔ اگر مس کرنا ہی تھا تو میرے ساتھ ہی واپس آ جاتی ہیں۔ پورے 2 ماہ بعد گئی ہوں جناب، صرف 1 ہفتے کے لیے، اور میرے لیے یہ ہفتہ پورے 2 ماہ کے برابر تھا۔ دن گزرتا تھا نہ رات۔ وہ میری طرف دیکھ کر دلکشی سے مسکرا دیا۔ سراسر جھوٹ۔ اگر ایسی بات تھی تو آ جاتے نا، میں لاڈ سے بولی۔ بس جی کیا کریں، مجبوری تھی۔ ایبک نے ٹھنڈی آ بھری۔ کیسی مجبوری؟ میں نے آنکھیں دکھائیں۔ میری جان، کاروبار سلطنت کی مجبوریاں کیا کم ہیں؟ ذرا ادھر ادھر ہو جاؤں تو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے بولا تھا۔ کیوں بھلا؟ فائز اور اون وغیرہ ہوتے تو ہیں، مگر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ لاکھوں کا نقصان ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میری غیر موجودگی میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ لوگ سنبھال نہیں سکتے۔ ابھی نہ سمجھیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا اور خاموش ہی رہتا تھا۔ کم بولتا تھا مگر بہت اچھا بولتا تھا۔ زیادہ تر میں ہی اسے بولنے پر اکساتی تھی، خود سے کبھی بھی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا تھا۔ ہاں، محبت لٹانے کے معاملے میں وہ کنجوس ہرگز نہیں تھا، اور اظہار کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ اپنے مخصوص لہجے میں دھیما دھیما بولتا، وہ سیدھا دل میں اتر جاتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ میرے بازو پر ہاتھ رکھے بڑی نرم گرم جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ کچھ اور سوچ سکتی ہوں؟ میں اس کی محبت لٹاتی نظر سے نظر چرا گئی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کا گھمبیر لہجہ یوں ہی دل دھڑکا دیتا تھا۔ بھلا کیسے؟ میں نے بوجھل پلکوں کو بمشکل اٹھا کر پوچھا۔ تمہاری سوچوں میں، خیالوں میں، باتوں میں صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ میرا دل پکا ایماندار ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، اور میں اسے بے ایمانی کرنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ میرے کان کے قریب گنگنایا تھا۔ ایبک کی قربت کا خمار اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا میرے دل میں اتر آیا تھا، اور میں اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ دن کچھ اور آگے سرکے تو گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کچن ہی نہیں بلکہ پورے گھر کا انتظام سنبھال لیا تھا، اور میرے اس عمل سے کسی اور کو تو نہیں، البتہ نجمہ بی کو خاصا دھچکا پہنچا تھا۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں مجھے سمجھانا بھی چاہا تھا۔ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ میں امور خانہ داری سے دور ہی رہوں، مگر میں نے ان کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ میری کچن سنبھالتے ہی ہر چیز میں ترتیب اور نفاست نظر آنے لگی تھی، اور خوش رنگ کھانے دیکھ کر تو کیف کے علاوہ اون اور فائز بھی تعریف کے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ اس گھر کے افراد کا ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ رات کو مرد حضرات گھر میں ہوتے تھے، مگر پھر بھی کھانا اپنے اپنے کمروں میں ہی کھایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود تقریباً سبھی ہر روز نت نئی ڈشز کو دیکھ کر نہ صرف چونکے تھے بلکہ فردن فردن سبھی نے میرے ہاتھ کے ذائقوں کا سراہا بھی تھا۔ ان میں نیما اور سمی بھی شامل تھیں۔ ساہی بھابی، آپ تو بڑا اچھا کھانا بنا لیتی ہیں، کیا باقاعدہ کورس کیا ہے؟ سمی تو کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں نے اپنی بڑی ماما سے سیکھا ہے۔ میں بھلا جھوٹ کیوں بولتی؟ آپ میں بہت سلیقہ ہے بھابی، آپ کے نیما نے کہا۔ ایک بات تو اچھی تھی کہ یہ دونوں میری تعریف سے نہ جلتی تھی اور نہ ہی سراہنے میں بخل سے کام لیتی تھی، اور پھر میں کون سا کسی سے تعریفی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کام کرتی تھی؟ یہ میرا گھر تھا، اور ایبک کے حوالے سے اس گھر کا ہر کام میرے لیے اہم تھا، اور ہر فرد اہم ترین۔ کچن کی حالت بہتر کرنے کے بعد میں نے دادی کا کمرہ دیکھا تھا۔ وہ اس گھر کی بزرگ ہستی تھی، مگر ان کی اہمیت اور حالت کسی ٹوٹے پھوٹے ناکارہ سامان سے بڑھ کر نہیں تھی۔
سب سے پہلے میں نے ان کے لیے آئرن راڈ کا سنگل بیڈ منگوایا، جس کا گدا انتہائی نرم اور آرام دہ تھا۔ اس پرانے قدیم پلنگ کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا۔ دادی کے کمرے کے صدیوں پرانے پردے میل کچیل اور دھول مٹی کے باعث اپنی اصل رنگت کھو چکے تھے۔ انہیں اتروا کر کوڑے دان میں پھینکوایا اور نئے پردے دیے تھے۔ چھتیں، دروازے اور کھڑکیاں جھاڑی، فرش کو سرف ڈال کر رگڑ رگڑ کے رانی سے دھلوایا۔ کمرے میں اتنے سالوں سے رچی بو کا دھیرے دھیرے ہی صحیح خاتمہ ضرور ہو گیا تھا۔ دادی کے سارے کپڑے استری کروا کر الماری میں ترتیب سے رکھے تھے۔ ایک سفید رنگ کا سوٹ انہیں نہلا دھلا کر پہنا دیا، اور جب دوبارہ انہیں کمرے میں لایا گیا تو ان کی بوڑھی آنکھیں روشن روشن منظر دیکھ کر نمی کے باعث چمکنے لگیں۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اشاروں سے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلوایا اور میرے ہاتھوں اور سر کو چوما۔ اس محبت کے اظہار پر میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ میں نے دادی کے سفید جھاگ جیسے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، دادی، اس میز پر کیلے رکھے ہیں، آڑو بھی موجود ہے، یہ پھل نرم ہے، آپ آسانی سے کھا لیں گی۔ بوائل پانی بھی پاس ہی رکھا ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو یہ گھنٹی بجائیے گا، رانی فوراً آ جائے گی۔ میں ابھی آپ کے لیے مزیدار سا سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، دادی گویا میری بات سمجھ چکی تھی، سو اسی لیے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے ایبک سے کہہ کر ایک نرس کا بندوبست بھی کروا لیا تھا۔ یہ نرس بہت اچھی تھی، بیوہ عورت تھی، دادی کی جی جان سے دیکھ بھال کرنے لگی، انہیں نہلاتی دھلاتی، روزانہ نیا سوٹ پہناتی، احتیاط سے کھانا کھلاتی تھی، وقت پر دوا دیتی۔ دادی کو خوشباش اور بہتر حالت میں دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ گویا میرے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا ہے۔ اسی طرح ماما کا کمرہ بھی ابتری کا شکار تھا، مگر پھر میرے ہاتھوں نے اس کمرے کو بھی سنوار کر ہی چھوڑا تھا۔ ماما نے بھی مجھے اپنی منمانی کرنے دی تھی۔ دادی کی طرح انہوں نے بھی خاموشی سے مجھے سراہا ضرور تھا، اور میرے سر پر پہلے دن کی طرح ہاتھ رکھ کر خاموشی سے دعا دی، اور پھر تسبیح کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ گھر کا اندرونی نظام میرے ہاتھ میں کیا آیا، نہ صرف گھر میں سلیقہ نظر آنے لگا، بلکہ کچن کے اخراجات بھی نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے۔ راشن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، اور جو پیسے بھی مختلف بلز اور راشن کے لیے ایبک دیتا تھا، ان میں سے بھی کافی بچ جاتے تھے۔ حالانکہ پہلے مہینے میں دو دفعہ راشن آتا تھا۔ جو ہی میں نے یہ بات نجمہ بی سے کی تو وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، بٹو، میں بھلا کیا کروں؟ کیف، باؤ، راشن اور بل وغیرہ کے پیسے مجھ سے لے جاتے تھے، مگر نہ بل ادا ہوتا تھا اور نہ ہی راشن آتا۔ مجبوراً میں پھر ایبک سے پیسے مانگنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ نجمہ بھی سچ ہی تو کہہ رہی تھی، انہیں بھلا اس بڑھاپے میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کیف کو پیسے چاہیے ہوں تو ایبک سے مانگے، گھر کے اخراجات میں سے پیسے کیوں لیتا ہے؟ میں الجھ کر رہ گئی۔ انہی کے پیسے ہیں جی، جہاں سے مرضی لیں، ہم تو اس معاملے میں بول نہیں سکتے۔ وہ ہاتھ جاڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بٹو، میں ذرا آرام کر لوں، اللہ تمہیں سکھ دے، جب سے آئی ہو میری بڈھی ہڈیوں کی بچت ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تمام زندگی ان کا اسی گھر میں قیام رہا تھا، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، سو ایبک کے ابا قیوم انہیں اپنے گھر لے آئے تھے، یہ ان کی خاندانی ملازمہ تھی۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی، رات کے کھانے کی تیاری کرنا تھی، مگر ماما کی فون کال نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ فون بند کر کے ابھی کچن میں قدم رکھا ہی تھا جب کیف آندھی طوفان کی طرح چلا آیا۔ نجمہ بھی کہاں ہے؟ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ آرام کر رہی ہیں۔ میں چکن کا پیکٹ کھول کر گوشت کا حساب لگا رہی تھی کہ ایک پیکٹ سے رات کے لیے سالن بن سکے گا۔ اور تم کیا کرنے لگی ہو؟ کھانے کی تیاری، میں نے ایک اور پیکٹ فریزر میں سے نکالتے ہوئے بتایا۔ یہ کام نجمہ بھی کے سپرد ہی رہنے دینا تھا۔ کیوں؟ میں نہیں کر سکتی کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بہت اچھا کرتی ہو، مگر خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے اور ایبک نے ہنی مون کے لیے نہیں جانا؟ وہ کچھ کہتے کہتے بات پلٹ گیا تھا۔ نہیں، بھلا ہنی مون کے لیے جانا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، تم لوگوں کو کہیں گھومنے پھرنے ضرور جانا چاہیے۔ وہ سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، یعنی اس کا ابھی گفتگو کرنے کا ارادہ تھا۔ تمہیں ایبک سے بات کرنا چاہیے تھی، وہ مجھے اکسا رہا تھا۔ دیکھوں کی ایبک فارغ ہوں گے تبھی تو کہیں جائیں گے نا۔ میں نے ٹوکری میں سے پیاز نکال کر چھیلنا شروع کر دی تھی۔ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرو گی تو پھر یوں ہی بیٹھی رہ جاؤ گی۔ وہ نہیں فارغ ہونے والا۔ یہ کاروبار، یہ روپیہ پیسہ اسے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ ادھر ادھر ہونے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ تمہاری محبت پر منحصر ہے کہ تم اپنی بات اس سے منوا سکتی ہو یا نہیں۔ وہ بڑے عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اگر تو تمہاری محبت کا پلڑا بھاری ہوا پھر تو سمجھو تم کامیاب ہو گئی۔ مجھے ایبک کی محبت پر شک نہیں ہے، اگر وہ فارغ ہوئے تو ضرور میری بات مان لیں گے، مگر مجھے ان کی ذمہ داریوں کا احساس ہے، سو اس لیے میں اپنی وجہ سے ایبک کو پریشان نہیں کر سکتی۔
میرا انداز دو ٹوک قسم کا خاصا اور روکھا تھا۔ تبھی تو کیف کا لہجہ بھی بدل گیا اور گفتگو کا انداز بھی۔ اتنی مشرقیت کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی تمہارے دام میں پھنس چکا ہے۔ کیف، میں اس کے الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تم کس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ فوراً معصوم بن گیا۔ میرے بھائی کو محبت کے دام میں الجھا تو لیا ہے، ویسے میں چاہتا بھی یہی تھا۔ کیف، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، میں اس وقت تمہاری بڑی بھابھی ہوں، میرا اور تمہارا رشتہ بدل چکا ہے۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ ہماری دوستی کا رشتہ تو ابھی تک قائم و دائم ہے، دوست ہونے کے ناطے تم میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ اتنے کھردرے لہجے میں بولا تھا کہ میرا دل کانٹ کر رہ گیا۔ کون سی دوستی؟ وہی جو میرے تمہارے درمیان تھی، وہ چبا چبا کر بولا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں اس کے بدلتے انداز دیکھ کر چٹک گئی تھی۔ وہ مذاق کے رنگ میں بات نہیں کر رہا تھا، اس کا لہجہ گہرا طنزیہ کاٹدار قسم کا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ تھی۔ اب کیا ہے نا، دانش مندانہ سوال، میں بھلا کیا چاہتا ہوں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر بولنے لگا، اور میرا رنگ لمحہ و لمحہ فق ہوتا جا رہا تھا۔ نیما اور سمی بھی ان دنوں اپنے حجرے سے باہر نکل آئی تھیں، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں نے گھریلو امور میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اگر میں کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو سمی یا نیما فوراً ساتھ دینے کے لیے آ جاتی تھی۔ اسی طرح اگر میں سالن پکا رہی ہوتی تو نیما برتن دھونے کھڑی ہو جاتی، آٹا گوندھ دیتی، حتیٰ کہ روٹی بھی پکا دیتی۔ نجمہ بھی کی گویا چھٹی ہو گئی تھی، اب وہ صرف سودا سلف لا کر دیتی تھی۔ دوسری طرف سمی کپڑے استری کرتی، مردوں کے الگ رکھتی، خواتین کے الگ رکھے جاتے۔ ان دونوں کی شخصیت میں در آنے والی تبدیلیوں نے فائز اور اون کو بھی چونکا دیا تھا، اور وہ ان دونوں کے سدھر جانے کا تمام کریڈٹ مجھے دیتے تھے۔ ادھر کیف کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سب گھر والے اس طرح سے میرے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ماما اور دادی کچھ کہتی تو نہیں تھی، مگر ان کی آنکھوں میں موجود شکر گزاری کے رنگ میں ہی نظروں سے اوجھل نہیں تھے۔ نیما اور سمی فیشن سے لے کر اسکن کی کیئر تک ہر مشورہ مجھ سے لینے کے لیے بھاگی بھاگی چلی آتی تھی۔ ان کے خیال میں میرے پاس معلومات کا بہت بڑا خزینہ موجود ہے، اور میں بڑے شہر سے آئی تھی تو مجھے ہر فیشن کے بارے میں علم تھا۔ یہ تو نیما اور سمی کی سادگی تھی، حالانکہ مجھے بدلتے فیشن کا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر میں غانی سے مفید مشورے لے کر انہیں معلومات فراہم کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں میرے اور بھی قریب آ گئی تھیں۔ ان کا زیادہ وقت اب میرے ساتھ گزرتا تھا، مل جل کر جھٹ پٹ کام بھی ہو جاتے تھے، گھر بھی صاف ستھرا ہو جاتا تھا، اور پھر کافی دیر گپ شپ بھی چلتی رہتی۔ وہ دونوں صرف سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تھی، زیادہ تر لاؤنج میں ہی بیٹھی رہتی۔ اس دن بھی سمی اپنی بچی کا مجھ سے پوچھ پوچھ کر فراک سی رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ ایک دم میں نے میگزین ہاتھ سے رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے سمی سے پوچھا، بہت دن ہوئے کیف گھر نہیں آیا؟ وہ گھر کہاں آتا ہے، زیادہ تر شہر سے باہر ہی رہتا ہے، وہ احتیاط سے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے بولی۔ مگر کیوں؟ میں حیران ہوئی۔ جب سے میں آئی تھی کیف کا یہی معمول دیکھ رہی تھی، تاہم میں نے ایبک سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیف کہاں جاتا ہے۔ پتہ نہیں، صاف لگ رہا تھا وہ ٹالنے کی کوشش میں ہے۔ کیوں پتہ نہیں؟ یہ کہو مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیا تھا، اور میری ناراضی کے خیال سے وہ فوراً بول اٹھی، نہیں بھابھی ایسی بات نہیں۔ وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ دراصل پہلے ایبک بھائی اور کیف کی کبھی بنی نہیں تھی۔ کیف ہر وقت ایبک بھائی سے جھگڑتا رہتا تھا، اور یہ جھگڑا شدت اختیار کر جاتا تھا، بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک دفعہ کیف نے غصے میں ایبک بھائی کا سر پھاڑ دیا تھا، ایک دفعہ گولی بھی چلا دی تھی، مگر یہ کافی سال پرانی بات ہے۔ اب تو اس نے ایبک بھائی سے صلح کر لی ہے، پہلے سے کافی بدل گیا ہے، ورنہ تو ہر وقت خون سوار رہتا تھا اس کے سر پر۔ پھر جب اس نے بتایا کہ وہ ایبک بھائی کے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے تو ہم سب حیران رہ گئے، اور زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی تھی جب ایبک بھائی نے اس کی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ ان دنوں ہم لوگ ایبک بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے۔ اون کا خیال تھا ایبک بھائی کے ساتھ گل مناسب رہے گی، مگر کیف کو گل پسند نہیں تھی، اور یہ ہماری اور ایبک بھائی کی خوش نصیبی تھی کہ آپ ہمیں مل گئی۔ دراصل پہلے پہل ہمارے ذہن میں تھا کہ آپ بہت مغرور اور نکچڑی ہوں گی، اسی لیے میں اور نیما آپ سے ذرا دور دور رہی تھی، مگر آپ تو ہماری سوچوں کے بالکل برعکس نکلی ہیں۔ وہ سادگی بھرے لہجے میں بتاتی چلی گئی تھی۔ کیف کا جھگڑا ایبک کے ساتھ کس بات پر تھا؟ میں نے سوچوں کے بھنور سے نکل کر پوچھا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں، میرے آنے سے پہلے کی بات ہے، نیما کو پتا ہوگا۔ میں نے سمی سے پوچھا۔ نہیں، میرے خیال میں نجمہ بھی جانتی ہیں، اب تو ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں، میں اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایبک بھائی تو مزاجن بھی اور دل کے بھی بہت اچھے ہیں۔ کیف جذباتی اور غصہ ور ہے،
تاہم ایبک بھائی نے کبھی بات نہیں بڑھنے دی۔ وہ فراک سی چکی تھی، اب سامان سمیٹ رہی تھی اور میں گہری سوچ میں ڈوب ابھر رہی تھی۔ دراصل میرا ذہن بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ آخر کیف نے مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ مجھے ایبک کے لیے پسند کرنا، حق مہر میں اتنی بھاری جائیداد لکھوانا۔ میرا ذہن ایک نقطے پر آ کر ٹھہر چکا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، کیف قیوم اپنے گھر والوں سے لے کر ایبک تک سب کو دھوکہ دے سکتا تھا، مگر مجھے نہیں۔ میں یعنی ساحیہ مراد اس کی جال میں کبھی نہیں پھنس سکتی، اور میرا یہ خود سے عہد تھا کہ اس ساری پلاننگ کی وجہ آخر جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا اور پھر مطمئن ہو گئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ایبک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اور ٹھیک اسی شب کیف چلایا۔ اس کے انداز آج کافی بدلے بدلے لگ رہے تھے، یوں لگتا تھا وہ کوئی فیصلہ کر کے آیا ہے۔ میں اس وقت کچن میں تھی اور وہ میرے پیچھے کچن میں ہی چلا آیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ میری چھٹی اس نے فوراً مجھے چونکا دیا۔ کون سی بات؟ میرے ساتھ آؤ۔ اس کے دھونس بنے انداز نے مجھے بے حد غصہ دلایا تھا، مگر میں پھر بھی ضبط کر گئی۔ کہاں؟ بیٹھک میں۔ مجھے تم سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ جو کہنا ہے یہی کہہ دو۔ میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا تھا، پھر بڑے پرسرار انداز میں بولا، میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو۔ کیسی ڈیل؟ اب کہ میں سچ مچ ٹھٹک گئی۔ بات معمولی نوعیت کی نہیں تھی۔ میرا دل خوف کے مارے سکڑنے لگا۔ یہ گھر تمہارے نام ہو چکا ہے، اور ایبک کی 2 فرنچائز بھی۔ تم ان کے کاغذات قانونی طور پر میرے نام کر دو۔ اس نے گویا بڑے اطمینان سے آگ پر پیٹرول کے چھینٹے پھینکے تھے۔ کیا مطلب؟ میں چیخ اٹھی۔ چلاؤ مت، میری بات آرام سے سنو۔ میں نے یہ تمام کوششیں اسی وجہ سے کی تھی۔ مجھے ایبک کا اور تمہارا اعتماد جیتنا تھا، اور پھر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یوسما کے ذریعے اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا، مگر پھر اپنی زندگی کی پہلی اور بڑی خوشی کو کھو دینے کے خوف نے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ میں یوسما کو ایبک کے نکاح میں دے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، حالانکہ یوسما کے ذریعے ایبک کی ساری پراپرٹی مجھے مل سکتی تھی۔ اب تو صرف اس گھر کی اور 2 فرنچائز کی بات ہے۔ بہرحال تم مجھے تمام کاغذات دے دو۔ علاوہ ازیں نتائج کی ذمہ داری تم بھی پر ہوگی۔ میں تمہارے ارد گرد ایک جال بن دوں گا، تم اس جال سے نکل نہیں پاؤ گی۔ وہ گویا زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا، اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین دھیرے دھیرے سرکنے لگی تھی۔ تم دھوکے باز ہو کیف۔ تم نے مجھے ہی نہیں اپنے بھائی کو بھی دھوکا دیا ہے، جس کے ساتھ تمہارا خون کا تعلق ہے۔ مجھے افسوس ہے تمہاری گندی ذہنیت پر، لالچ پر، کمینگی دکھانے پر۔ میں گویا غصے کے عالم میں پھٹ پڑی۔ کچھ بھی کہہ لو، کاغذات تو تمہیں دینے ہی پڑیں گے۔ اس نے گویا آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اور اگر نہ دوں تو پھر اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جانا۔ میں ایبک کو صاف لفظوں میں بتا دوں گا کہ تم میری محبت پہ گرفتار تھیں، اور میرے مجبور کرنے پر تم ایبک سے نکاح کرنے پر تیار ہوئی تھیں، تھا کہ ایبک کی دولت ہم دونوں ہتھیا لیں۔ تمہارے پاس موجود کاغذات تمہارے لالچ کے گواہ ہیں۔ ایبک کو مزید یقین دلانے کے لیے میں تمہاری اور اپنی دوستی کا قصہ بھی سنا دوں گا۔ 1-2 گواہ بھی پیش ہو جائیں گے، پھر تم کیا کر سکو گی؟ وہ گویا استہزائیہ مسکرا رہا تھا، میرے بے وقوفی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے مجھے ہی نہیں ایبک کے ساتھ بھی دھوکا کیا تھا، اور نہ جانے مزید کیا کچھ کرنا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے پھڑ پڑا رہا تھا، مگر میں نے خود کو کمزور ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں تمہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ دھوکے باز اور فریبی لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ تم نے رشتوں کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ کیا اتنے سال کالج اور یونیورسٹی میں یہی سیکھتے رہے ہو؟ زیادہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں، خوب سوچ سمجھ لو، ورنہ اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیف نے گویا آخری وارننگ دی تھی۔ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اگر جائیداد کا کوئی جھگڑا ہے تو ایبک سے کہو، اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں گویا تھک کر بولی تھی۔ اگر وہ آرام سے مان جاتا تو پھر مجھے اتنی بڑی پلاننگ کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ہمارے حق پر قبضہ جمع رکھا ہے، اور ہمیں اپنے کاروبار میں تنخواہ دار ملازم رکھنا چاہتا ہے۔ مائے فٹ، اس کی چاکری کرتی ہے میری جوتی۔ اسے ہر صورت مجھے برابر کا حصہ دار بنانا ہوگا، ورنہ میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ دھاڑ کر بولا، آئی ایم سوری کیف، میں تمہاری بات نہیں مان سکتی۔ مجھے اپنے شوہر کا اعتبار اور مان عزیز ہے، میں اس کے اعتماد کا خون نہیں کر سکتی۔ میرے 2 ٹوک فیصلہ کن انداز نے اسے بھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، میں تمہیں ایبک کی زندگی سے نکال پھینکوں گا۔ وہ غصے کے مارے کف اڑا رہا تھا، اور پھر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ وہ مجھے ایبک کی زندگی سے باہر نکال چکا تھا۔ یہ اسی مان، اعتبار اور اعتماد کو بچانے کا نتیجہ تھا جو میں اپنی ماں کے گھر واپس آ چکی تھی۔ ایبک نے کچھ زیادہ تو نہیں کہا تھا، مگر اس کے چند الفاظ نے میرے جسم سے گویا جان تک نکال لی تھی۔
مجھے دکھ ہوا ہے سایہ، میرا دل اس وقت صدمے کے زیر اثر ہے۔ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا، تم ابھی چلی جاؤ، ڈرائیور باہر منتظر ہے۔ اگر میں صدمے اور دکھ کی کیفیت سے سمجھوتا کر کے سنبھل گیا تو تمہیں لینے آ جاؤں گا، ورنہ ہمارے راستے جدا ہیں۔ تم وہ کاغذات بھی ساتھ لے جانا، میں تحفہ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دھیما لہجہ، جھکی آنکھیں اور ضبط کی سرخیوں سے سجا چہرہ۔ اس نے نہ وضاحت طلب کی تھی اور نہ ہی مجھے خود سے دور کرنے کی وجہ بتائی، مگر میں جان تو چکی تھی کہ کیف کی خود غرضی اور کمینگی رنگ لے آئی ہے۔ میں نے اسی شب سامان باندھا تھا اور خالی دل لیے ایبک کے گھر سے نکل آئی، اپنے پیچھے دادی، ماما اور نیما سمی کو منتظر اور روتا چھوڑ کر۔ مگر پورے 1.5 ہفتے بعد بھلا کیا ہوا؟ آپ؟ میں نے پردے برابر کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گویا پتھر ہو گئی تھی۔ ایبک عین میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ کب دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا مجھے قطعاً خبر نہیں ہو سکی۔ اپنی تلخ اور زہریلی سوچوں میں گم، کھڑکی کے سامنے کھڑے کھڑے میری ٹانگیں گویا شل ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں میں، کیا تمہیں امید نہیں تھی کہ میں واپس آؤں گا؟ وہی مخصوص نرم اور دھیما لہجہ۔ میرے دل کی دھڑکنیں اول روز کی طرح بے ترتیب ہو گئی تھی۔ جس طرح مجھے گھر سے نکالا تھا، بھلا کوئی امید باقی رہ گئی تھی کیا؟ نہ جانے کہاں سے ڈھیروں آنسو میری آنکھوں میں خود بخود اتر آئے تھے۔ وہ وقت اور لمحے ہی کچھ ایسے تھے، ابھی تک اپنے ان الفاظ پر پچھتا رہا ہوں۔ مگر میں بھی بھلا کیا کرتا؟ کیف نے کہانی ہی کچھ اس طرح سے سنائی تھی کہ اس کے حرف حرف پر اعتبار آ گیا۔ تم سے کچھ پوچھا ہی نہیں، یہی میری سب سے بڑی نادانی تھی جس پر ابھی تک پشیمان ہوں۔ جو کچھ وہ بتا رہا تھا، میری طرح کوئی بھی آدمی ان باتوں کے جال میں پھنس سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں ابھی لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی جب ایبک نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ پلیز ساحی، پہلے میری بات سن لو، پھر جو کچھ کہو گی میں سنتا رہوں گا۔ جو سزا سناؤ گی مجھے منظور ہوگی۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا تھا، گویا کہہ دینے یا نہ کہنے کے درمیان الجھ رہا تھا۔ پھر جب بولا تو آواز میں ہمیشہ والا ٹھہراؤ تھا۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ بہت پہلے سے، جب میں چودھری قیوم کے آنگن میں کھیلنے والا پہلا بچہ تھا۔ پورے 8 سال تک میں پہلا اور آخری بچہ ہی رہا۔ اس دوران میرا کوئی اور بھائی اس دنیا میں نہیں آیا۔ میرے دادا کے لیے یہ بات خاص تشویشناک تھی، مگر انہوں نے مجھ پر گویا صبر کر لیا تھا۔ ان کی مجھ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ مجھے اپنی اس زندگی کی واحد خوشی سمجھتے تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں گنگے والدین کی اولاد تھا۔ میری ماں اور باپ دونوں قوت گویائی سے محروم تھے۔ میرے ابا دادا کی اکلوتی اولاد تھے، ان کی زمینوں اور کارخانوں کے اکلوتے وارث۔ ان کے ہاں میں پہلا صحت مند بچہ پیدا ہوا تھا۔ میرے دادا کے لیے میری پیدائش حفظ اقلیم کی دولت کے برابر تھی۔ انہوں نے جی بھر کے میرے ناز اٹھائے تھے، مجھے بے تحاشا محبت سے نوازا تھا۔ میں ان کی محبت کے حصار میں خود کو ہمیشہ محفوظ سمجھتا تھا، مگر یہ حصار تب ٹوٹ کر بکھر گیا جب میرے دادا اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر جانے سے پہلے وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے، اور ان کے چلے جانے کے بعد یہ کے بعد دیگرے میرے 4 اور بھائی پیدا ہوئے، اور پھر ہمارے ابا معمولی سے بخار میں چل بسے۔ تب میں کافی سنبھل چکا تھا، اور کچھ وقت کی سختیوں نے مجھے اچھی طرح سے سارے سبق پڑھا دیے تھے۔ میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار سنبھال لیا۔ تب کیف بہت ناسمجھ اور نادان تھا، اور میری نظر میں تو بالکل بچہ تھا۔ مجھے اپنی ماں اور بھائیوں سے بہت محبت ہے۔ اسی محبت نے مجھ سے بے تحاشا جدوجہد کروائی۔ میں نے اپنے قوت بازو پر اپنی محنت اور جدوجہد سے اپنا گھر بنایا تھا، 4 فرنچائز خریدیں۔ ایک دم سے سارا کچھ نہیں ہو گیا تھا۔ بے تحاشا محنت اور قربانیوں کے بعد میں اپنا ایک نام بنا پایا تھا۔ تب کیف پڑھنے کے لیے ہاسٹل میں مقیم تھا، اور ماما کی کسی کزن کے گھر بھی اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہی کی بیٹی یوسما سے وہ شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس بات سے میں اچھی طرح واقف تھا، مگر ہوا کچھ یوں کہ ہمارے رشتے کی اس خالہ نے، یعنی یوسما کی ماں نے، میرے خلاف کیف کے دل میں زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ کیف اپنے حصے کی جائیداد لے کر ان کے پاس آ جائے، اور جب میں نے ایمانداری کے ساتھ قانونی طور پر اپنے 4 بھائیوں کو دادا کی جائیداد کا حصہ دار بنایا تو ہم سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی سی ہی پراپرٹی آئی۔ یہی بات ہماری خالہ کو بھڑکا گئی تھی۔ ان کی نظر میرے کاروبار پر تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بزنس میں سے بھی کیف کو حصہ دوں۔ ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا۔ بعد میں کیف مجھ سے بدگمان ہو گیا، میرے ساتھ جھگڑتا رہا، بات خون خرابے تک آ گئی تھی۔ میں کیف کو حصہ دار بنا بھی لیتا اگر بیچ میں خالہ اور ان کی بیٹی نہ ہوتی۔ یہ مسئلہ ضد اور انا کا بن گیا تھا۔ میری اور کیف کی ناراضی چل رہی تھی۔ ایک دن وہ خود میرے پاس چلا آیا، اپنی گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگتا رہا تھا۔ میں نے بھی کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ ہمارے پہلے کی طرح تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ ایک سازش اور منصوبے کی کڑی ہے۔
پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ پھپھو کے پڑوس میں قیام پذیر فیملی سے خاصی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے اور ان کی بیٹی کو وہ میرے لیے پسند کر چکا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو ہمارے اس طرح کے معاملات نپٹاتی۔ فائز اور اون کی شادیوں کے تمام معاملات اسی نے ہی دیکھے تھے۔ اگرچہ فائز اور اون نے لو میرج کی تھی، دوران تعلیم ہی دونوں پر شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، احسن طریقے سے ان کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ ماما کی ساری ذمہ داریاں کیف نے ہی نبھائیں۔ ادھر کیف نے مجھے جو کچھ تمہارے بارے میں بتایا تھا، مجھے لگا تم میرے آئیڈیل کا ایک حصہ ہو۔ میرے دل نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا اور میں بغیر دیکھے ہی تمہاری سادگی اور معصومیت کا اسیر ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ہماری ماں ایسے معاملات نہیں دیکھ سکتی۔ جو کچھ کرنا تھا کیف نہیں کرنا تھا، اور وہ اپنی پلاننگ کے تحت سب کچھ کرتا رہا، اور میں اپنی سادہ دلی میں اس سے ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہا۔ شادی کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات کے لیے جب رقم کم پڑ گئی تو وہ دوبارہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ اگر مجھے سمجھنا ہوتا تو میں تبھی سمجھ جاتا، مگر میں نے شک اور بدگمانی کو کبھی دل میں جگہ نہیں دی تھی۔ پھر حق مہر کے طور پر اتنی بھاری جائیداد پر کیف کی ضد اور اصرار، میں حیران ضرور ہوا تھا مگر چونکا پھر بھی نہیں۔ میری نادانستگی میں وہ ہی سب کچھ کرتا رہا جو وہ مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام تم تھیں سایہ، ایسا انعام جو مجھے کیف کے توسط سے ملا۔ میں تمہاری سادگی اور معصومیت کا اسیر ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے اور تمہارے خالص جذبوں سے بھرے دل سے محبت ہو گئی تھی۔ تب کیف نے سوچا کہ بازی الٹتی جا رہی ہے اور وہ اس بازی کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کر گیا، یعنی تمہارے ساتھ دو بدو گفتگو کر کے، ایسی گفتگو جو سمی نے منو ان سن لی تھی اور پھر مجھے بھی سنا دی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اپنے زرخیز دماغ کو لوگوں کے گھر اور دل اجاڑنے کے لیے کیسے استعمال کر لیتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ میرے دل میں شک کی آگ جلا کر خود وہ اپنے دل کو آباد کرنے گیا تھا، مگر ہماری لالچی اور خود غرض خالہ نے کل رات یوسما کو ایک کروڑ پتی سیٹھ سے بیاہ دیا اور کیف قیوم کے دل پر گویا شام غریباں اتر آئی۔ اس صدمے میں وہ بائک سے ٹکرا کر اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا ہے۔ ادھر آنے میں اسی لیے دیر ہو گئی تھی کہ مجھے اس کے پیچھے ہسپتال جانا پڑا۔ دیکھو صاحب، مجرم تو وہ ہم دونوں کا ہے، مگر میں نے اسے تمہاری طرف سے بھی معاف کر دیا ہے۔ کیا کروں، میری قوت گویائی سے محروم ماں بول نہیں سکتی، مجھے حکم نہیں دے سکتی، مگر اس کی آنکھوں کی التجا کو لوٹا دینا میرے بس میں نہیں ہے، اور میری ماں کی خواہش ہے کہ جب میں واپس آؤں تو تم بھی میرے ساتھ ہو۔ کیا تم میری ماں کی خواہش پوری کرو گی؟ وہ آنکھوں میں آس کے دیے جلائے منتظر کھڑا تھا۔ میری ایک ہاں نے اس کے چہرے کو تابناکی بخش دینی تھی، مگر میں بھی پورے ایک ہفتے کی ناراضی کا حساب لیے بغیر اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ ایبک مجرم نہیں تھا، مجرم تو وہ تھا جو لالچ میں اور یوسما کے حصول کی خاطر خون کے رشتوں کو کھو دینے والا تھا۔ اب اس مجرم کو بھلا اور کیا سزا دی جا سکتی تھی؟ بیچارہ دل توڑوانے کے ساتھ ساتھ ٹانگ بھی توڑوا چکا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، وہ پشیمان تھا، شرمندہ تھا۔ سو میں نے سوچا تھا کہ ایک پشیمان کو بھلا اور پشیمان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، مگر ایبک کو ستانے کا میں پورا ارادہ رکھتی تھی۔ سو اسی لیے خود پر ناراضی کا خول چڑھائے بولی، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی ایبک، آپ واپس چلے جائیں۔ میں اپنی انسلٹ نہیں بھول سکتی۔ آپ نے بغیر وضاحت لیے مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ مجھے معاف کر دو ساہی، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ ایبک میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ وہ ہر صورت مجھے منانا چاہتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ایبک کو منانا آتا ہی کہاں تھا، اور ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے کیسے منائے کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا اور سمی اور نیما کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ ہم آپ کو زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے بھابھی، اللہ کی قسم آپ کے بغیر پورا گھر ویران ہو گیا ہے، سمی اور نیما بھررائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کی بے لوث محبت کو محسوس کرتے ہوئے ایبک کو دیکھا تو وہ معصوم صورت بنا کر بولا، اللہ کی قسم میرا دل اور کمرہ بھی ویران ہے۔ میری نظر ایبک کے چہرے سے ہٹ کر ایک اور چہرے سے الجھ گئی تھی۔ یہ چہرہ ماما کا چہرہ تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ خاموش آنکھیں اور اداس چہرہ کیا التجا کر رہا ہے۔ مجھے اس لمحے ٹوٹ کر اس عورت کی خاموشی پر پیار آ گیا تھا۔ کچھ لوگ اس خاموشی کو پرسراریت سمجھتے تھے، مگر میں جانتی تھی یہ پرسراریت نہیں، اس خاموشی میں ایبک کی ماں کا بھرم پوشیدہ ہے۔ آج بھی میرے گھر والے اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سفینہ بیگم کیوں خاموش رہتی ہیں، اور نہ ہی میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ ماما خاموش کیوں ہیں، وہ قوت گویائی سے محروم ہیں۔ میری سوچتی ہوئی نظر نے اس لمحے ایک مرتبہ پھر ماما کے پاکیزہ چہرے کا طواف کیا تو ان کے چہرے کی التجا میرے دل میں گویا جا لگی تھی۔ ساہی چلو نا، میرا گھر اور میرے بچے کا دل سچ مچ تمہارے بغیر ویران ہے۔ میرے دل کو ایک دم کچھ ہونے لگا تھا اور میں بھاگ کر ماما سے لپٹ گئی۔
بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے، دلوں پر جمی گرد صاف ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں اور ایبک کے گھر والوں کے چہرے پر چمکتی خوشی کو دل سے محسوس کیا تھا اور گویا کھل کر مسکرا دی۔ کالے اودے سرمئی سیاہ بادلوں کے پیچھے کا منظر خود بخود صاف ہو گیا تھا۔ اب ستاروں سے بھرا آسمان میرے سامنے تھا اور میں نے کہکشاؤں کی بارات کو اپنے گھر میں اترتے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ جی تو جناب، کیسی لگی کہانی آپ کو؟ مجھے تو خیر بڑا مزہ آیا، بہت ہی ڈیفرنٹ سی کہانی تھی اور لیکن تھی بھی بہت مزے کی۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی کسی بھی قسم کی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا، ہماری دسترس میں ہوا تو ضرور پوری کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے نایاب چولانی کی مزید کہانیاں سننی ہیں تو آپ کو اسی چینل پر اور بھی کہانیاں میسر ہیں، سو ابھی جائیے اور چیک آؤٹ کیجیے۔ اب اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔